بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن. آپ تھراپی نہیں کر پائی کیونکہ ہم دونوں ورکنگ ہیں اور ہماری جاب آورس بہت ہی عجیب طرح سے ٹف ہیں. کیا میں صبح 7:30 اراؤنڈ 8 مجھے اسکول ہونا ہوتا ہے. میں اسکول میں جاب کرتی ہوں اور واپسی ہوتی ہے میری صبح والی 3 ٹائمس سننا ہوتا ہے نا. تو آپ ٹوائس کر لیتی ہیں، ونس ہی کر لیتی ہیں؟ اسکول کی جاب تو بلکہ آسان ہوتی ہے، 2:30-3 بجے آپ گھر ہوتے ہیں. میں ایڈمنسٹریشن میں ہوں تو مجھے 4 تھوڑا بجے آتی 4 ہیں. بج جاتے ہیں مجھے. تو ابھی تک میں نے تھراپی نہیں کی لیکن میں دعا کر رہی ہوں. صحیح. نہ صرف دعا کر رہی ہوں، میں دعا کروا رہی ہوں. مجھے یہ بات بہت عجیب خود سے بھی لگتی ہے کبھی کبھی. میں سوچتی ہوں میں نے ابھی تھراپی نہیں کیا اور میں دعا کروا رہی ہوں. بلکہ ریسنٹلی میں نے دعا ایک بہت بڑے کلیکٹیو سیشن میں کروائی. ہماری ٹریننگ سیشنز ہوتے ہیں، اس میں 5 کیمپسز کے لوگ ہوتے ہیں. اب 5 کیمپسز سے آپ سوچیں کہ فیکلٹی ٹیچرز وغیرہ کافی سارے لوگ ہو جاتے ہیں نا. تو ٹریننگ سیشن میں نے دعا کروائی اور مجھے نہیں پتا وہ دعا کرواتے ہوئے میری کچھ بہت ہی عجیب سی الگ سی فیلنگ تھی. مجھے بہت خود فیل ہو رہا تھا مجھے چکر آ رہے ہیں زور زور کے. لیکن اس وقت جو لوگ پریزنٹ ہیں وہاں پر وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ ہم کہیں اور کنیکٹ ہو گئے تھے. تو یہ بہت عجیب چیز ہے میرے لیے اور میری لائف میں بہت بہت زیادہ چینجز آئے ہیں. جب میرا فرسٹ انٹریکشن ہوا ہے نا سر سے، اس دن مجھے ان سے ڈانٹ پڑی انفیکٹ. اور جب میں نے ان کو فیس بک پہ فائنڈ کیا بائی چانس. میں ایک بہت بڑے کرائسس سے گزری تھی لائف میں جو مجھے ڈپریشن میں لے گیا تھا. اتنے ڈپریشن میں کہ مجھے ٹریمرز ہونا شروع ہو گئے تھے. مطلب باڈی میری آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی تھی. صبح شام میں اینٹی ڈپریسنٹس لے رہی تھی. میری بیٹی چھوٹی 2 سال کی تھی. میں اس کو دیکھ ہی نہیں پائی، اس کو میں ماں کی طرح پال ہی نہیں پائی. مطلب پھینک نہیں دیتے جیسے آپ اپنے بچے کو، اس طرح سے انٹینشنلی نہیں، حالات کچھ ایسے بن گئے تھے. جب میں نے ویسے ہی فیس بک پہ ایک دن دیکھتے ہوئے چیزیں ویسے ہی اسکرول کرتے ہوئے مجھے یہ مست مست ہیلرز کا پیج نظر آیا. میں نے فالو کرنا شروع کر دیا، ویڈیوز دیکھنی اسٹارٹ کر دیں. اس کے بعد میں یہاں آئی ملنے کے لیے. بہت زیادہ رش تھا اس وقت، تو بہت زیادہ لوگ تھے، آج کمپیریٹیولی کم ہے. تو جب میں نے ملی فرسٹ ٹائم میں ڈاکٹر صاحب سے، تو انہوں نے مجھ سے کوشچن کیا. میں نے ان کو اپنی سچویشن بتائی. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تم بے گناہ ہو؟ اور میں اتنی پاگل ہوں کہ اتنی پاگل تھی، میں نے کہا میں بے گناہ؟ انسان بے گناہ ہو سکتا ہے؟ کوئی ایک بھی انسان ایسا ہے، کوئی پیدا ہوا ہے جو بے گناہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ؟ کوئی ہو ہی نہیں سکتا بے گناہ. اور میں نے کہہ دیا ہاں میں بے گناہ ہوں. وہ دن اور اس سیشن کے بعد جب میں گھر گئی ہوں نا، تب سے مجھے لگتا ہے میں ہی گناہ گار ہوں. میں ہی ہوں گناہ گار. جہاں ٹھیک ہونے کی ضرورت ہے نا، اٹس می. اٹ اسٹارٹس ود می، اٹ اسٹارٹس فرام می، اٹ اینڈز ود می. اس کے بعد سر واز گریشیس انف. اس دن تو سیشن میں انہوں نے مجھے ڈانٹا، لیکن اس کے بعد انہوں نے مجھے بہت کاؤنسل کیا، مجھے بہت تسلیاں بھی دیں. میں اپنے اسٹریس سے اور ڈپریشن سے باہر نہیں آ رہی تھی. مجھے صبر نہیں آتا تھا کچھ غموں کے اوپر. اور انہوں نے مجھے ایک بار کہا کہ اپنی لائف نارمل گزارو، اپنی فیملی کے ساتھ اپنی نارمل لائف گزارو، اللہ ہر کام اپنے وقت پر کرتا ہے. وہ ایک کال اور اس نے مجھے قرار دے دیا، ٹرسٹ می. پھر ایک دن میری ان سے بات ہوئی تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کدھر ہو؟ میں نے کہا اسکول میں ہوں. ویسے کالز ذرا کم ہی لیتے ہیں سر. تو مجھے کہا کہ کیا کر رہی ہو اسکول میں؟ میں نے کہا میں نا یہاں پہ ایڈمنسٹریشن میں ہوں. انہوں نے کہا اچھا تسی باجی ہو، وڈی باجی ہو. مجھے بڑی ہنسی آئی اس بات پہ. اتنے پیار سے بات کی نا انہوں نے میرے ساتھ، کہتے ہیں تسی وڈی باجی ہو. آپ بلیو کریں اس وقت میں ایز اے وائس پرنسپل کام کر رہی تھی کسی اسکول میں. ناؤ آئی ایم دا پرنسپل ان دیٹ کیمپس. میری مینٹل ایبلٹی اتنی نہیں تھی کہ میں اپنے اسٹریس کے ساتھ وہ جاب کر پاتی. میری میموری کا یہ حال ہو گیا تھا، میں ہر بات چھوٹی چھوٹی لکھتی ہوں کیونکہ مجھے بھول جاتی ہے. جو میرے سب آرڈینیٹس ہیں، جب میں ان کو کوئی کام کہتی ہوں تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ مجھے کہتے ہیں آپ نے ہمیں کہا ہی نہیں.
اور مجھے بھول گیا ہوتا ہے ان کو کہہ کر. ایک بندہ جو نارمل ہی نہیں ہے اس کو کسی کیمپس کا ہیڈ کوئی کیسے بنا سکتا ہے؟ بہت غلطیاں ہوتی تھیں, بہت نقصان بھی ہوئے مجھ سے, لیکن اللہ کی مدد, اللہ نہیں چھوڑتا نا, اپنے گندے بندے کو بھی نہیں چھوڑتا. پھر میرے ساتھ کچھ ایسا ہوا وہ ڈانٹ والے سیشن کے بعد جس نے میری چیخیں نکلوا دیں. پیارے رشتے جو ہوتے ہیں نا, جو بہت قریبی ہوتے ہیں, اسپیشلی پیرنٹس میں سے اگر کوئی ہو, وہ دنیا سے چلا جائے تو شاید آپ کو صبر آ جاتا ہے. کوئی زندہ ہو اور پتہ نہ ہو کہ وہ کہاں ہے تو آپ کو صبر نہیں آتا. مجھے ایک لمبے ٹائم سے پتہ ہی نہیں تھا میرے بابا کہاں ہیں. حالانکہ اس دن اس سیشن میں بتا رہی ہوں نا, ڈانٹ پڑی, اور چند دن گزرے تھے, پتہ نہیں کیسے وہ میرے گھر آ گئے. اور وہ ٹائم تھا لٹرلی, وہ لمحہ وہ تھا جس نے میری چیخیں نکلوا دی تھیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کی گواہی آپ کا دل دیتا ہے, آپ کی روح دیتی ہے, اور جب وہ لمحہ آ جائے نا, اس کے بعد آپ نے کہیں نہیں جانا ہوتا. اس کے بعد اگر آپ کہیں ادھر ادھر جاتے ہیں نا, تو آپ اپنے آپ کو خراب کرتے ہیں. جب دل آپ کا گواہی دے دے کہ یہ حق ہے, مان جائے. ابھی میں نے آپ کو بتایا میں نے تھیراپی نہیں کی ہے, بٹ دا چینج, دا ٹرانسفارمیشن ان مائی لائف, بلکہ جن کو کسی کو دعا کروائی ہے نا, آپ بلیو کریں. ایک کینسر پیشنٹ تھیں, کسی نے مجھے کہا کہ ان کو دعا کروا دیں. میری جو ڈائریکٹرز ہیں انہوں نے بولا, میں نے کروائی. شی از بیٹر ماشاء اللہ. ڈفرینٹ لوگ ہیں جن کو میں نے کروائی ہے دعا, اور الحمد للہ اللہ نے, میں تو خود اتنی مطلب آئی ایم گڈ فار نتھنگ کہ مجھ سے اپنی خود کی تھیراپی نہیں ہوئی. اور میری دعا سے الحمد للہ وہ جو کلیکٹیو سیشن میں نے بتایا تھا, بلکہ انشاءاللہ میرا بہت بہت ارادہ ہے کہ میں کیمپسز کو سب کو جمع کر کے نا, آئی وانٹ کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں سر کو انوائٹ کروں, کیونکہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن ہے جس کے ساتھ میں کام کرتی ہوں, میں ابھی نام نہیں لوں گی, لیکن میں چاہتی ہوں کہ سر وہاں پہ آ کے پورے اسٹاف کو, کیونکہ سبھی کہیں نہ کہیں ٹوٹے ہوئے ہیں, سبھی کہیں نہ کہیں تکلیف میں ہیں, لیکن سبھی کہیں نہ کہیں خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں. ایوری بڈی نیڈس دس. میں جتنوں تک کنوے کر سکتی ہوں, میں بابا جی کا میسج کنوے کرتی ہوں, جو ملتا کر دیتی ہوں. پیرنٹس آتے ہیں ایون میرے پاس, جو اسٹوڈنٹس ہیں اسکول میں وہ آتے ہیں, تو میں جو تکلیف میں ہوتا ہے, جن کے بچے بیمار ہوتے ہیں, یا جو خود سے کسی نہ کسی بیماری سے لڑ رہے ہوتے ہیں, ان کو میں کنوے کرتی ہوں, اور الحمد للہ ان کو فائدہ ہوتا ہے. ایک سوال ہے, فطری تجسس سے یہ سوال اٹھا ہے, آپ نے یہ بتایا کہ جب انہوں نے جو بھی کچھ کہا, چاہے ڈانٹا یا جو بھی انداز تھا, لیکن آپ کے اندر بہت اندر تک درون ذات میں ایک ایسی تبدیلی آئی کہ وہ جو اپنے آپ کو بالکل معصوم من الخطاء, ویسے وہ تو ان کی ذات ہے, لیکن بالکل کوئی گناہ نہیں سمجھتا, گنہگار نہیں سمجھتا تھا, اس کی ریئلائزیشن کے مقام کے اوپر یہ فیلنگ اتر گئی کہ میں گنہگار ہوں. ایک تو یہ تجسس اس حوالے سے ابھرا کہ مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر سب کے لیے بہت ہماری انسائٹ ہوگی کہ وہ کیا ایسا ہوا تھا کہ وہ ایک بندے کو اتنی کایا پلٹ گئی. دوسرا, وہ اسی کے ساتھ برچ کرتا ہوں سوال کہ جب ہماری جو ایگو ہے یا نا ہے وہ اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ جب اس کو ڈانٹ پٹتی ہے نا, تو وہ اپنے آپ کو اور اسٹرینتھن کر کے آتی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ مجھے ڈانٹ پٹی, میں مظلوم ہو گیا. لیکن وہاں پر وہ بھی اثر کر رہی ہے, اور ساتھ ساتھ آپ اپنے آپ کو, ہاں, تو کیا ایسا اندر ہوا کہ یہ کایا پلٹی؟ ذرا اس پہ بتا دیں. جب اس سیشن سے ہو کر میں گئی, میں نے راستے میں ہی اپنے آپ کو بتایا, خود ہی سے میں نے اپنے آپ سے کمٹ کیا کہ پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ جہاں کہیں بھی میں اللہ کو ڈھونڈنے نکلتی ہوں, وہاں پہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہو جاتا ہے. کیسا؟ مطلب کہ مجھے, آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مذہب کو بہت زیادہ مس یوز کیا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور لوگوں کی ریالٹیز آشکار ہونا. میں یہاں سے جاتے ہوئے یہ ارادہ کر کے گئی تھی اب نہیں میں نے آنا. وین آئی واز گوئنگ بیک آئی کمیٹڈ کہ اب نہیں ہوگا یہ کہ میں واپس جاؤں گی, کیونکہ انہوں نے تو مجھے اتنے سارے لوگوں کے سامنے ڈانٹا. ایگو وہ تو پہلے ریڈی ہوتی ہے نا ایگو. اور میں, آپ یقین جانے کہ یہ جو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا, اس سوال کا کوئی جواب نہیں ہے.
ان فیلنگس کو ورڈز میں ڈسکرائب نہیں کیا جا سکتا. یہ فیلنگس پتہ ہے کیسی ہیں؟ آپ کچھ بول رہے ہیں, کسی سے بات کر رہے ہیں, میں وہ ان لوگوں میں سے ہوں جو مانتے ہی نہیں ہیں کہ مانتے ہی نہیں تھے کہ مرشد بھی کوئی چیز ہو سکتا ہے. انسان مرشد کی ضرورت کیوں ہے؟ اللہ تو ڈائریکٹ ملو. اور میرے اوپر وہ سچویشن آئی کہ لائک آئی ایم ٹاکنگ ٹو اے پرسن اور میرے منہ سے کچھ غلط نکلنے لگا ہے نا, یا نکل گیا ہے, میرے سامنے وہ دونوں ہوتے ہیں. آپ یقین کریں کہ جب میں غلط دعا مانگنے لگتی ہوں نا, آپ تراویح میں کھڑے ہیں, آپ نے نیت باندھی ہوئی ہے, آپ کے ارد گرد ایک مجمع ہے اور آپ اللہ کے حضور کھڑے ہوئے, اس میں جب آ جائیں اور جس چیز پہ آپ کا دل کہہ دے کہ یہ حق ہے نا, جو آپ کی روح کہہ دے. میں سادات میں سے ہوں, اسٹل میں بہت ساری چیزوں کو نہیں مانتی ہوتی تھی. میرے بابا مجھے سمجھاتے تھے, بتاتے تھے, لیکن اب اٹس ناٹ اونلی می. یہ چیز ایون کہ آگے میری بیٹی ہے, وہ ابھی ٹین ایجر ہے, ٹھیک ہے, 12-13 سال کی ہے, پری ٹینز میں. وہ مجھے کہتی ہے ماما بیکاز یو آر, اس نے ابھی آئی نہیں ہے, کبھی ملی نہیں ہے, اس نے خواب میں بابا جی کی اور سر کی زیارت اس کو خواب میں ہو گئی ہے. کہتی ہے وہ مجھ سے ہنس کے بات کر رہے تھے تو آئی وانٹ ٹو گو اینڈ میٹ دیم. میں تو نہیں مانتی تھی, میں تو ماننا چاہتی نہیں تھی یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. وہ مجھے یہ کہتی ہے, اور یہ فیلنگ ان ایکسپلینیبل ہے. کچھ دنوں, یہ ایک پروسیس ہے, اٹ از اے پروسیس. اور ابھی بھی میں پرفیکٹ نہیں, کوئی ہو ہی نہیں سکتا پرفیکٹ. ابھی میرا تو جرنی چل رہا ہے, مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا, میں تو جیسے لاسٹ ہوں. یہ جب آپ کی فیلنگ آئی کہ ہاں میں تو گنہگار ہوں, یہ جو خود آگاہی بنی, یہ اٹ از اے پروسیس, اٹ ڈزنٹ ہیپن اوور نائٹ. وہ جو پروسیس تھا اس نے ایگو کی کس چیز کو سائڈ پہ کیا, کون سا ایسا اندر آپ کے آیا کہ وہ پتہ نہیں, مشکل آئے نو بتانا. اس کا جواب مجھے سر نے ایکچولی دیا تھا. جو کچھ تم نے اچھا کیا ہے وہ تم نے نہیں کیا, اللہ نے اپنی رحمت سے تم سے کروا لیا. جس پہ تمہیں بہت زوم ہے نا, میں نے خدمت کر دی کسی کی, یا میں نے کسی کے لیے قربانیاں دے دیں, اٹ واز ناٹ یو ایکچولی. جیسے جیسے آپ جڑتے جاتے ہیں نا ان کے ساتھ, مجھے سمجھ نہیں آتا تھا یہ کیا بات ہے, اپنے آپ کو پہچانو, اپنے آپ سے پیار کرو. ہاؤ, مطلب عجیب سی بات ہے نا. آہستہ آہستہ آپ کو سب پتہ چلتا ہے. اٹس اے پروسیس. اور ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں, آئی ایم کوائٹ لاسٹ, لیکن آہستہ آہستہ چیزیں پتہ چلتی ہیں, اور آپ پہ پتہ نہیں یہ کیا ہے, پتہ نہیں یہ جنون ہے, پتہ نہیں یہ عشق ہے, کہ پتہ نہیں کیا ہے. ابھی میں اتنی دیر سے یہاں بیٹھی ہوں, میں یہی سوچ رہی ہوں کہ وہ سامنے آ جائیں گے, مجھے کچھ ہو نہ جائے. میں کیسے برداشت کروں گی کہ وہ میرے سامنے آ کے بیٹھیں گے, اتنے قریب سے دیکھوں گی ان کو. یہ کوئی اور ہی تعلق ہے. اس کا اس دنیاوی فیلنگز اور ورڈز سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, ٹرسٹ می. میں اس سلسلے میں بہت زیادہ تھینکفل ہوں, گریٹفل ہوں اپنے ہسبینڈ کی. وہ حالانکہ ابھی نہیں اس طرف آئے ہیں, لیکن ہی انکریجز می, کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے ہماری پوری لائف چینج ہو گئی ہے. آئی ہیو بیکم اے بیٹر پرسن, آئی ہیو بیکم اے بیٹر مدر. میں مینٹلی حاضر ہوں اب اپنے بچوں کے ساتھ. آپ کو جب اس پروسیس سے گزر رہی تھی, آپ بھی تو کچھ آبزرو کر رہے تھے, آپ کو کچھ نظر آیا کہ یہ چیز آئی ہے جس کے بعد یہ چینج شروع ہو گئی, آپ نے آبزرو کیا؟ ایسی بھی بات آ گئی نا کہ آپ اس کو بیان نہیں کر سکتے. یہ ٹائم ٹیکنگ چیز ہے, اور سلولی آہستہ آہستہ چینجز پازیٹیو آئی ہیں, ڈیفینیٹلی آئی ہیں, اور اسٹل ابھی چل رہی ہیں. وہ کیا کیا چینجز تھیں جس جو پہلے کیا ہے, کچھ ذہن میں ہے, کچھ یادداشت پہلے یہ آپ لاس تھے, ٹوٹلی لاس تھے آپ. یہ جب یہ جو یہاں پہ وہ کہہ لیں جو ایک جلالی عکس ادھر ٹرانسفر ہو تو وہ ڈانٹ سمجھ رہی, لیکن جو بھی جلالی ان کا عکس تھا, لیکن اس کی وہ ان کا پیار تھا نا, تو اس نے پھر یہ تب اسی وقت یہ پوری سیریز آف اس کے بعد سے پھر اسٹارٹ ہوا آہستہ آہستہ سلولی, لیکن اسٹارٹ وہی تھا اس کے بعد سے. اور کچھ بیچ کی کچھ چیزیں اس طرح تعین میں یاد ہے کہ اچھا سب سے پہلا چینج یہ آیا, پھر یہ آیا, کچھ آپ کو یا نہیں, یہ تو بہتر وہ بتا سکتے ہیں, لیکن مجھے اوور آل چینج نظر آیا. بہت ہی
ایکچولی یہ سوال کیونکہ بہت اندر تک کا ہے نا تو اس کا لفظوں میں ڈالنا بہت مشکل ساری ہوتا ہے. چیزوں کا جواب نہیں ہے, بس اٹس اے پروسیس, اٹس اے فیلنگ. کو بات پہ ایسے کی جاتی, کو ڈانس سے کی جاتی, صحیح ہے نا. تو مجھے بھی ایک دفعہ ڈانٹ پڑی تھی, بڑی زبردست ڈانٹ پڑی. تو وہ ڈانٹنے تو اس ٹائم تو مجھے جو کوئی مجھے فیل بھی نہیں اچھا لگا, لیکن مجھے سر کی باتیں بھی یاد آ رہی تھی. بعد میں اس کا اثر آتا ہے. اثر آتا, لازم آتا, بہت آتا. اچھا ایک چیز کا میں آپ کو بتانا چاہوں گی, آپ نے مجھ سے چینج کا پوچھا کہ چینج آیا. چینج کس طرح آیا میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ کو کہیں نہ کہیں لائف میں یہ پتہ ہوتا ہے کہ میرا, آپ نے تعین کیا ہوتا ہے خود ہی سے, یہ میرا دوست ہے, یہ میرا دشمن ہے, مطلب اس سے میں نے نہیں ملنا, اس کے گھر میں نے نہیں جانا, یا وٹ ایور, یا یہ بندہ میرے لیے اچھی فیلنگز نہیں رکھتا. آپ اس مرحلے اور اس منزل پہ آ جاتے ہیں, آپ اپنے دشمن کے گھر چل کے جاتے ہیں اور اس کو دعا کرواتے ہیں, جس کو آپ دشمن سمجھ رہے ہوتے ہیں. پھر جب آپ کی ایگو نہیں رہتی نا, تو کوئی دشمن ہی نہیں ہے آپ کا, کوئی بھی نہیں ہے, ٹرسٹ می, آپ خود ہی ہیں سب کچھ. اور یہ اس افیکٹ کا ایک ریزن یہ بھی تو ہوئی ہوگی کہ جب آپ کسی ایسے سے ملتے ہیں بہت خلوص ہو, تو آپ کا جو درون ہے اس کو ریڈ کرتا ہے کہ آپ مجھے بتائیں کے بغیر اس نے یہ کہا ہے. آپ مجھے یہ بتائیں, جی ایک سر کو لے لیں فار ایگزامپل, آپ جانتے ہیں ہاؤ بزی ہی از, کتنے ان کے فالوورز ہیں, اس کے باوجود ہی گیو می سو مچ ٹائم. ہی کوڈ ہیو سیڈ, ایک کال پہ پہلی پہ وہ مجھے کہہ دیتے کہ میرے پاس اتنا ٹائم نہیں, کیوں میرا اتنا سر کھاتی ہو. انہوں نے میرا غم سنا, میری تکلیف سنی, میری چیخیں سنی, وہ چیخیں جو اور کسی کو سنائی نہیں دیتی تھیں. انکنڈیشنل جو ایک خلوص ہے جسے انکنڈیشنل لو کہتے ہیں, وہ اور میں آپ کو بتا رہی ہوں نا, کچھ صدمے ایسے ہوتے ہیں جن سے آپ کو قرار نہیں آ رہا ہوتا, آپ اس دنیا میں ویسے بظاہر زندہ ہوتے ہیں, آپ قائم نہیں ہوتے. جی کچھ صدمے ایسے ہوتے ہیں وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں. ان پہ اگر آپ کو ٹھہراؤ آ جائے نا, ایسے آپ کو لگتا ہے کہ جیسے آپ کے دل کو کسی نے مضبوطی سے تھام لیا ہے. تو یہ جو ٹھہراؤ تھا, جیسے جو طلب کا تعین ایک ہمارا ہوتا ہے, اس میں ہم اپنے آپ کو بہت سزا دے رہے ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو معاف کرنا ہوتا ہے, لیٹ گو کرنا, یہ اور اپنی خود آگاہی, یہ دونوں پیرلل سٹارٹ ہوئی تھیں یا یہ بھی تھوڑے سے ٹائم کے ساتھ؟ پہلے اپنی غلطیاں ریئلائز کرنی ہوتی ہیں, اس کے بعد اپنے آپ کو معاف کرنا ہوتا ہے. اگر آپ پہلے ہی معاف کر دیتے ہیں نا, تو یو نیور کم ٹو دا ریئلائزیشن کہ میرے اندر بھی مسٹیکس ہو سکتی ہیں, میرے اندر بھی غلطیاں ہیں. اور اگر میں خود کا اپنا بھیانک والا روپ دیکھوں نا, اور اگر میرے پاس اختیار آ جائے, تو پتہ نہیں میں کیا کچھ کر گزروں. تو اب آپ کو یعنی کہ اس حد تک معافی اپنے آپ کو آپ نے دی ہے کہ جو آپ کے دشمن ہیں ان پہ بھی پیار ہے, تبھی دعا دی ان کے پاس جا کے اور سب؟ اب فرق نہیں پڑتا. بہت بہت آؤٹ اسٹینڈنگ اثر ہے. اور مطلب اٹس ناٹ می, ٹرسٹ می. جب میں دعا کرواتی ہوں نا, وہی سر کی بات مجھے یاد آ جاتی ہے کہ شکریہ بھی نہیں لینا. اور ٹرسٹ می, کوئی بعد میں آ کے بات کرتا ہے نا مجھ سے کہ دعا سے مجھے یہ ہوا, میں کہتی ہوں یہ ہاتھ جڑے ہیں, مجھے کچھ تھینک یو بھی نہ کہے, وہی بات کہ اپنے گوٹے گٹے بچانے ہوتے ہیں کہ لیکن الحمد للہ ہم نے کلیکٹیولی دعا کی, لائک 50-60 لوگ تھے ہم لوگ, اور ہم سب کا بہت جو ہے نا ہمیں سکون ملا, کیونکہ اللہ ہے نا. تو یہ جو پہلا ایکسپیرینس تھا اور یہ والی اسٹیٹ میں تقریباً کتنا عرصہ لگا؟ A few months. جو اسی کے اندر اس ساری A تبدیلی few months اور ٹرانسفارمیشن ہو گئی. بہت انٹرسٹنگ, بہت شکریہ, تھینک یو. میرا ایک کویشچن ہے آپ پیچھے کہ آپ کو جب ڈانٹ پڑی اس کے بعد آپ نے اپنے آگے سرنڈر کیا کہ کسی اور کے آگے سرنڈر کیا؟ دونوں, کسی کے آگے نہیں کیا. میں نے کہا اب نہیں آنا. ابھی تک آپ نے کسی کے آگے سرنڈر نہیں اس کے بعد تو ایسا سرنڈر ہوا جی کہ کچھ نہ پوچھیں. اس کے بعد سرنڈر ہی سرنڈر ہے, اور سرنڈر ہو کے ہی سکون ملتا ہے, سکون اور اس کے علاوہ نہیں ملتا. اب دوسروں کو بتاتی ہوں جو پہلے خود نہیں کر پا رہی تھی. جی السلام علیکم. جی میرا نام میاں نعیم. میں نے پہلے 5 ویک پہلے آیا تھا میں, تو میں نے بتایا تھا کہ میرا بابا جی کے ساتھ 92 کے ساتھ واسطہ تھا. 4 سال میں بابا جی کے ساتھ رہا ہوں اور کنٹینیوسلی ساتھ رہا ہوں میں.
اس کے بعد انفارچونیٹلی میں آؤٹ آف دا کنٹری چلا گیا, جس کے بعد میرا تقریباً کوئی 30 سال میرا رابطہ کوئی بابا جی کے ساتھ نہیں ہے. اور تقریباً 5 ویک پہلے جب میں آیا تھا تو میری حالت جو ہے, یہ بھائی جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کی والی حالت تھی میری. اور میں بیسکلی بابا جی کا کاکا ہیرو کہا جاتا تھا. میری اتنی صحت اچھی تھی, لیکن جب میں آیا ہوں ڈاکٹر صاحب سے ملا ہوں, ڈاکٹر صاحب نے مجھے کسی قسم کا کوئی ایڈوائز نہیں کیا. یہ جو میری ابھی کاکی نے بولا اور آپ نے پوچھا نا کہ آپ کو کتنا عرصہ لگا, تو مجھے اس میں 30 سال لگے اس دوبارہ اس سینیریو میں واپس آنے کے لیے. اور اب میں 5 ویک کے بعد میری صحت اتنی اچھی ہو گئی ہے کہ لوگ مجھ سے, دوست میرے احباب پوچھتے ہیں کہ یار آپ کیا کھا رہے ہو آج کل. یہ میں آپ کا جواب دے رہا ہوں جو آپ نے ان سے پوچھا تھا. ٹھیک ہے, اس میں کوئی ٹائم ڈینیریو نہیں ہے. بابا جی بھی ہمیں کہتے تھے کہ بیٹا یہ فوکٹ میں ہے, مفت میں ہے, مل جائے تو مل جائے, نہیں ملتا تو نہیں ملے گا. آپ کی یہ 30 سال بعد کیا حال ہے, وہ تبدیلی کیا آئی تھی, مختلف کیا ہو گیا, پھر کیا ہوا جو واپس آ گیا؟ 30 سال مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کہتے ہیں بابا جی کا کہتے ہیں جو سلسلہ تھا وہ کہاں گیا, کہاں ہے, کہاں نہیں ہے, مجھے پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, ایک لبرٹی پارک میں ایک لڑکا مجھے ملا, اس نے مجھے کہا جی کہ میں آپ کو کسی بزرگ کے پاس لے کے جاؤں گا. میں کافی پرابلم میں تھا. اس نے جب بتایا تو میری پھر مجھ سے برداشت نہیں ہوا, پھر میں آیا. لیکن ڈاکٹر صاحب نے مجھے کسی قسم کا کوئی ایڈوائز نہیں کیا, اور آج تک میں اپنی کاکی کی طرح میں بھی کہتے ہیں سورہ رحمان کی تھراپی نہیں کر سکا. حالانکہ آپ کی 30 سال پہلے ملاقات اسٹل دیٹ ٹائم, اور لوگوں کو بے شمار دعا کرا رہا ہوں. میں ابھی 2 ویکس کہتے ہیں 7 شریف رہ کے آیا ہوں. میں میرا کام بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ میں پورا پاکستان کا پوری دنیا گھومتا ہوں. آپ کی جو تبدیلی ہے وہ کیسے رونما ہوئی, کیا ہوا کہ وہ جب میں آیا ہوں, ٹھیک ہے, کچھ چیزیں مجھے اس وقت نہیں سمجھ آئی تھی. اس وقت میں ینگ تھا, بالکل 20-22 سال کا تھا, نہیں سمجھ آئی اس وقت. لیکن یہاں پہ جب میں 2 ویک سے رہا میں, تو مجھے وہ چیزیں جو پہلے بابا جی ہمیں بتاتے تھے, اب جب میں نے ڈاکٹر صاحب کے منہ سے سنی وہ چیزیں مجھے سمجھ آ گئیں کہ اب یہ ہونا ہے کہ اللہ سے خود ہم کلام ہونا ہے, کسی اور سے نہیں ہونا. تو کیا سمجھ آیا, کیا یہ کہ ہم ڈائریکٹ ڈائریکٹ ہم کلام, ڈائریکٹ ان سے باتیں ہوئی. مجھے ڈاکٹر صاحب ابھی تک کوئی ایڈوائز نہیں کیا, کوئی کسی چیز سے بات نہیں کی. انہوں نے 5 ویک آتا رہا ہوں, ٹھیک ہے, مجھ سے کوئی بات نہیں ان سے. ٹھیک ہے, صرف وہ میری رسپیکٹ کرتے ہیں کہ بابا جی کے یہ ساتھی ہیں. ٹھیک ہے, کاکا نہیں کہتے, مجھے ساتھی کہتے ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی ہم 4 سال 3 سال اکٹھے رہے ہیں بالکل. اور ایسی ایسی جگہوں پہ گئے, اور ایسے ایسے اس وقت کریٹیکل پوزیشن تھی ہماری. ٹھیک ہے, ہمیں پولیس والوں نے تنگ کیا, ہمیں ایجنسی والوں نے تنگ کیا, اٹھایا بھی گئے, پتہ نہیں کیا کچھ ہوا ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے, لیکن اب جب ان کے منہ سے میں نے وہی چیزیں بابا جی کی سنی, بابا جی کی سمجھ نہیں آئی. ٹھیک ہے, اور ڈاکٹر صاحب کی سمجھ آ گئی. یعنی کہ وہ یہ بتا رہے تھے کہ کیسے خدا کے ساتھ آپ نے. ہاں جی, تو کیا تھا وہ بتائیے. وہی ہم کہ اللہ سے باتیں کریں. آپ جو آپ کو ٹینشن ہے, میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ آپ کے ساتھ مجھے یہ ٹینشن ہے. آپ ڈاکٹر صاحب کسی بھی ڈاکٹر صاحب, یہ تو چلے ہمارے دوسرے کاکا ڈاکٹر ہیں نا, کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, کہتے ہیں جی مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہے, یہ فلانا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہی باتیں ہمیں الگ سے کرنی ہیں, آنکھیں بند کر کے اللہ سے کریں. پہلے کیا تھا کہ آپ یہ کر نہیں پاتے تھے, اور کیا ہوا کہ آپ کر پا رہے تھے؟ اس وقت فرونیت تھی. مجھے بابا جی نے بھی فرعون توڑنے کے لیے ہی رکھا ہوا تھا. اچھا, ٹھیک. اور فرونیت ہی ساری زندگی گزری ہے, سیدھی سی بات ہے. کسی کو انسان نہیں سمجھا, اور پھر خود بھی انسان نہیں رہے. پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جس میں کہتے ہیں فقیری کیا ختم ہو گئی زندگی کچھ نہیں تھی. اب بزنس تباہ ہو گیا, اپنا ختم ہو گیا. 4 فروری کو میرا اٹیک ہوا مجھے. ٹھیک ہے, اسٹنٹ ڈلے تو یہ اسی سال, اسی 4 فروری کو. اس کے بعد تو میں بالکل ویک ہو گیا. میں بتایا نا کہ میں اس بچے کی طرح بالکل ویک ہو گیا تھا, جبکہ میری صحت بہت اچھی تھی. ٹھیک ہے, اور ود ان 3 ویکس میں نے اتنا اپنی صحت کو ریکور کیا, اور اپنے بزنس کو ریکور کیا, اور اپنی مینٹل. آفٹر دس سیشن, یس. یعنی کہ وہ جو آپ کے لیٹ گو کرنے کی پوزیشن میں آپ آ گئے. ہاں جی, میں لیٹ گو بالکل 100% آ گیا. اب میں لوگوں کو دعا بھی کرا رہا ہوں, لوگوں کو ہر چیز کر رہا ہوں, اور خود اپنے آپ سے بھی کر رہا ہوں. اور مجھے باقاعدہ پہلے شاہ شمس کے لیے بھیجا گیا. بابا جی نے ہی مجھے اشارتاً کہا کہ شاہ شمس جاؤ. میں شاہ شمس بتا کے گیا ہوں کہ میں شاہ شمس جا رہا ہوں. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں کہتے ہیں 7 شریف گیا ہوں. یہ اسی سال کی بات کریں, ابھی کی بات. 5 ویکس
کہ پہلے میرا رابطہ ہوا ان سے, ٹھیک ہے, اس کے بعد 7 شیپ گیا ہوں, 2 ہفتے میں 7 شیپ, یعنی پورے سندھ میں رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور ہر دوسرے دن میں شام کو افطاری میں لال شہباز قلندر کرتا تھا, اور وہیں پہ ساری رات گزارتا. لیکن آپ کیا کوئی وہ یہ پوائنٹ آئیڈینٹیفائی کر سکتے کہ ہاں یہ والا نقطہ تھا جذب ہوتے ہوئے اس نے مجھے میری ایگو کو اس طریقے سے سائڈ پہ کر دیا کہ میں یہ غلط, کچھ وہ پرٹیکولر پوائنٹ اپنے درون میں یاد آ رہا ہے کہ کیا ہوا تھا کہ جس پہ کہا کہ ہاں نہیں مجھے اس کو چھوڑنا ہے, لیٹ گو کرنا ہے, کیا ایسا وہ کون سا پوائنٹ؟ جی پوائنٹ بہت آپ نے بڑی اچھی بات بولی. اصل میں ہم لوگ جو ہے نا جب پیک پہ ہوتے ہیں نا, اپنی زندگی کی دنیاوی پیک میں ہوتے ہیں, ہم کسی چیز کو آبزرو نہیں کرتے, ہم کہتے ہیں میں, اور اس سلسلے میں ہی توڑنی ہوتی ہے. جس نے میں توڑ لی وہ حق ہو گیا, جس نے میں نہیں توڑی اس کو کچھ نہیں ملے گا. اور جب مجھے یہاں پہ آگے پتہ چلا کہ مجھے میں ہی توڑنی ہے, تو میں نے میں توڑی, مجھے اللہ پاک نے سب کچھ عطا کر دیا, بہت اور بڑی سپیڈی عطا کیا, مذہبی بھی, دنیاوی بھی, بزنس بھی, مورلی بھی, اور ان دا فیملی بھی, سب کچھ جو ہے سب کچھ ود ان 3 ویک کے اندر مجھے اللہ پاک نے اتنی تیزی سے واپسی دلایا کہ میں آپ کو سب دوستوں کو کاکیوں کو کچھ نہیں بتا سکتا میں. یعنی کہ وہ جو میں والا ایگو والا پارٹ تھا وہ ختم ہو گیا, اور وہ جو لگاتار سیشنز میں, یعنی کہ میری عادت میں یہ شامل تھی کہ میں کبھی وہ اچھی, میں نے کبھی ڈی پی او کا دروازہ نہیں کھولا تھا, ٹھڈے سے دروازہ کھولتا تھا میں, ٹھیک ہو, اس سے آگے اگلی بات میں نہیں کر سکتا. اور اب آج ہی ان کی ساری غلطی بھی اپنی نہ بھی ہو نا, اگلے کی ہو, نہیں بھائی سوری معذرت سے چاہتا ہوں, آپ پلیز, اس لیول تک چلا گیا. ساری تبدیلی اسی 5 ویک, اسی 3 اور 5 ویک, 2 ویک ان کے ساتھ سیکھا, اور 3 ویک کے اندر روانگی سٹارٹ ہو گئی. 52 کنٹریز گھومے میں, LLB کیا ہوا ہے, MBA کیا ہوا ہے, اور فرونیت حد درجے تھی. یعنی کہ جو ساری آگ پکڑی ہوئی تھی آپ نے خود وہ ختم ہو گئی, وہ آپ نے کہا چھوڑ دو اس کو, جان لیٹ گو کرو. پہلے اپنی ویسے ختم اللہ پاک نے کی, وہ ساری ریاضتیں جو ہو گئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد جب دیکھا کہ یہ اس فرونیت کی وجہ سے ہی تو سارے معاملات ہیں, کہ پہلے اپنی میں تو توڑو, پھر اللہ تعالیٰ سے گلہ بھی کرنا ہے تو اس کو کرو. تو یہ آئیڈینٹیفائی ہوا, یہ آئیڈینٹیفائی, ٹھیک ہو, یہ تو بہت ہی بڑی آئیڈینٹیفیکیشن ہو گئی. تو سب سے اللہ پاک, میری یہی دعا ہے سب کے لیے کہ اللہ پاک یہ جو ہمارے اندر میں ہے یہ ختم کر کے, فرونیت کو ختم کر کے اس کی طرف راغب کرے. جی ایسے جیسے اصل میں میرے خیال میں نا جتنے بھی یہاں لوگ ہیں نا یہ کرم یافتہ لوگ ہیں, میں یہ کہتا ہوں, میری ایکسپیرینس ہے کہ انہوں نے کچھ ایسے, ان کے بڑوں نے, اللہ تعالیٰ کو ایسی ادا پسند آئی ہے کہ وہ لوگ یہاں پہنچ گئے, ٹھیک ہے. پہنچنے کے بعد ان کے اندر ایک ایسا بٹن آن ہوا ہے کہ وہ جب بھی کوئی غلط کرتے ہیں یا کوئی دائرہ کراس کرتے ہیں تو ان کو اندر سے انڈیکیشن شروع ہو جاتی ہے کہ آپ نے یہ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. اور وہ پھر انسان اس دائرے سے نہیں نکل پاتا, جتنا بھی دوڑے نہیں نکل پاتا, وہ اسی کے اندر ہی رہتا ہے. اور انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہاں سے میں غلط کر رہا ہوں, یہاں سے میں ٹھیک کر رہا ہوں, فوراً ہی جواب آ جاتا ہے. اور ایک سفر وہاں جہاں انسان ایک ٹریک پہ غلط چلا جاتا ہے نا, پھر اس کی واپسی شروع ہو جاتی ہے. پھر وہ 0 پوائنٹ پہ آتا ہے جہاں سے اس کی پیدائش ہوتی ہے, جیسے چھوٹا بچہ وہ معصوم پاک ہوتا ہے. بہت عمدہ, بہت واقعی, یعنی کہ وہ خدا نے وہ آپ کی معافی تک جہاں سے وہ وسیلہ ٹریگر ہونا, بہت بہت شکریہ. یہ ایکچولی تو یہ اپنی ذات کا ہی سفر ہے سارا, اسی میں ہم لگے ہوئے, اور ہماری دراصل لڑائی اور کسی سے نہیں, اپنی ہی ذات کے ساتھ ہے. اور وہ جو اہم ترین نقطہ ہے نا کہ جیسے آپ نے بتایا, آپ بھی بتا رہی ہیں, یا اور بھی جو جتنے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کا جو سب سے اہم ترین پہلو ہے کہ جس کے بعد آپ یہ جب کہتے ہیں کہ مجھے اپنے آپ سے معافی مل گئی,
یا میرے اوپر سے وہ بوجھ اتر گیا پین کا, تو وہ دراصل تبھی ہوتا ہے جب آپ اپنے آپ کو ہی کراس کر چکے ہوتے ہیں. وہ جیسے حافظ شیرازی کا شعر ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ عاشق اور معشوق کے مابین کوئی حائل نہیں, تو خود اپنا حجاب ہے اے حافظ, اپنے بیچ میں سے اٹھ جا. تو ہماری طلب, اس کا تعین, ہماری چاہتیں, ہماری فرونیت, دسترس کی چاہ, یہ ساری جو بھی کینہ, حسد, مایوسی, نفرت, غصہ, یہ سب ہماری ذات کے وہ ایکشن ہیں جو ہمارے ہی سامنے آئے ہوتے ہیں. جب مجھے فلاں چاہیے, مجھے اس پہ کنٹرول کرنا ہے, میرے طلب کا تقاضا ہے, مجھے فلاں نمبر لینے ہیں, مجھے فلاں معشوق چاہیے, مجھے فلاں مقصد چاہیے, اور اس کے اندر ہم ہی جل رہے ہوتے ہیں. اور جیسے جو صفدر بخاری صاحب نے, بابا جی نے ایک لائن بولی ہوئی ہے کہ انا جو ہے نا وہ کسی اور کے حق کو تسلیم نہ کرنے کا نام ہے. تو جب آپ کسی کا حق تسلیم نہیں کرتے اور اپنے حق کو لے کر آتے ہیں اور اپنی طلب, اپنی ذات ہی پروجیکٹ ہو رہی ہوتی, مطلب اگلا برا ہے وہ اس لیے برا ہے کہ آپ برا محسوس کر رہے ہیں اور اپنی ہی پروجیکشن اس حوالے سے دیکھ رہے ہیں. آپ کی انا محسوس کرتی ہے عموماً کہ اس کا حق نہیں ہے, میرا حق ہے, غصہ چڑھتا ہے, اپنی بقا ہلتی لگتی ہے, اور آپ اس طلب کو بڑی شدت سے پکڑ کے آگے چلنا شروع ہو جاتے ہیں. معشوق ہو تو آپ کہتے ہیں میری دسترس میں ہو, کوئی مقصد ہے دنیاوی تو آپ کہتے ہیں دسترس میں ہو. اسی میں ہی ہماری زندگی دراصل گزر رہی ہے. جب چھوٹے تھے تو کلاس میں نمبر, پوزیشن, پھر بعد میں ہے تو جاب, یا کوئی مجاز میں آپ کا معشوق یا نوکری یا فلاں, پھر خاندانی ایشوز, پھر کاروباری ایشوز. لیکن ساری زندگی دراصل آپ اپنی ہی ذات اور آپ کی جو انا پروجیکٹ کر دیتی ہے خارج میں, اس کو پکڑے ہی آپ بھاگ رہے ہوتے ہیں. اور آپ پہ یہ بہت بڑا کرب ہو جاتا ہے کہ جب آپ یہ ریئلائز کر لیں کہ یہ دراصل باہر سے کچھ نہیں ہو رہا, یہ آپ کے اندر سے جو وہ بنیادی طلب کا جو آگ ہے اس کی وجہ سے سب ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا مقام ہے, کیونکہ آپ کو جب یہ آگہی ہوتی ہے تو آپ اس کو لیٹ گو کرنے کی طرف آتے ہیں. اپنے پہ ترس آتا ہے, یا ترس ان اے گڈ وے, ناٹ ان اے بیڈ وے. ترس سے مراد کہ آپ اپنی جو آپ کے ہاتھوں اپنی ذات پہ ظلم ہو رہا ہے, اس طلب کے تعین کو اتنی شدت سے پکڑنے میں اس کی آگہی ہوتی. جیسے آپ نے فرمایا کہ جی 30 سال فرعونیت میں گزرے, تو اس فرعونیت کی آگ بھی تو آپ نے جھیلی. وہ پین ہے, وہ پین ہے, کیونکہ بظاہر جن لوگوں کے ساتھ آپ کی سختی کا پارٹ ہوگا وہ سمجھتے ہوں گے, یہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے فلاں, لیکن آپ ایک پین میں ہیں, کیونکہ ہر وقت وہ طلب ایک آتشی نمو سے ہر وقت بھڑکی ہوئی آگ کے طور پہ اندر ہوتی. جب آپ یہ ریئلائزیشن میں آتے ہیں کہ دراصل جو آپ کا تقاضا ہے خارج میں, خارج سے مراد جو باہر ہے, چاہے نمبر ہے, معشوق ہے, زندگی ہے, خاندان ہے, تو اس کا جو تعین ہے وہی آپ کی آگ ہے, اور آپ اس کو لیٹ گو کر دیں, خدا کے سپرد کر دیں, اپنی بھلی کے اوپر فوکس کر لیں. کئی چیزیں آپ نے بہت غیر ضروری ایسی پکڑی ہوں گی جس کی پین صرف آپ بھگت رہے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. 8 سے کچھ 15 سال پہلے میرے ایک حلقہ باب میں ایک صاحب تھے, ان کے والد کو ایک ایسا میڈیکل ایشو آیا, شاید ان کا کوئی اندر انفیکشن بڑی تیزی سے پھیلا, اور ڈاکٹرز نے ان کو ہفتے کا ہی وقت دے دیا کہ ہفتے میں آپ وفات پانے والے. اب آپ امیجن کریں کہ وہ ایک بندہ جو بالکل ٹھیک ہے, اب اس کے پاس ہفتہ رہ گیا. یہ جو ہفتہ اس کو ملا, اس کے کچھ لفظ میں آپ کو بتاتا ہوں جو انہوں نے کہا کہ مجھے وہ بھی یاد آتا ہے جس سے میں لڑتا تھا. ٹھیک ہے, کیونکہ اب تو وقت نہیں نہ رہ گیا. اب اس کو پتہ اب کہ جی وہ وقت کس چیز میں ضائع ہوا ہے, آپ کی زندگی کتنی قیمتی تھی, اور کون سی طلب کے پیچھے ایک وقت چلا گیا. تو وہ ایک بڑے مشہور کوئی گرو ہیں, ان کی ایک لائن ہے کہ کانشیس آف مورٹیلٹی از اے بلیسنگ, یعنی موت کا شعور دراصل آپ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی رحمت ہے. وہ اس لیے کیونکہ موت کا شعور آپ کو اپنے لمحے کی قیمت بتا رہا ہوتا ہے کہ وہ قیمتی ہے. کینہ, نفرت, تعین آگ میں ضائع کرنے کے لیے نہیں. ہمیں تو یوں لگتا ہے نا بیسیکلی کہ ہم نے نہیں مرنا ہے, لیکن ہر ایک نے مرنا ہے. اور اس بندے کے پرسپیکٹیو میں ذرا ویژولائز کریں جو ہفتے بعد مرنے لگا تھا. کہتے مجھے اس سے بھی پیار آتا ہے کہ جس سے میں لڑتا تھا, مجھے وہ یاد آتا ہے. وہ زندگی تھی تو وہ ہے نہیں, یہ تو
کتنا ٹائم ہم نفرت میں اور اس میں گزارتے ہیں، جبکہ اتنے پریشیس مومنٹ. آپ سب لوگوں کے کوئی نہ کوئی پیارا دنیا سے گیا ہوگا تو آپ نوٹ کرتے ہیں کہ اس کے جانے کے بعد اس کی بڑی قدر آتی کہ کاش یوں کر لیتے. اسی بات نہیں آتی. وہ جیسے وہ ہے نا کہ انسان بڑا ناشکر ہے، اور یہ کریکٹ بات ہے. اس کو قدر اس وقت آتی ہے جب اسے چھن رہی ہوتی ہے. اس کو بھی تب زندگی کی قدر آئی جب وہ چھن رہی ہے. تو یہ جتنے کئی غم ہیں نا، اس کے اندر ایک پوٹینشیل موجود ہوتا ہے آپ کو آپ کی زندگی کی قدر کرانے کا، اگر اس طرف توجہ ہو جائے کہ بھی میری زندگی جو ہے وہ قدر کے قابل ہے، ترجیح کے قابل ہے، اور مجھے اس کو ضائع نہیں کرنا. اسی بندے کی جگہ خود کو رکھیں کہ اگر ہفتے بعد جانا ہو تو آپ یقیناً اتنا کچھ ہم نے اپنے اندر پالا ہوا ہے، آپ فوراً کہیں گے کہ یہ سب بکواس چیز ہے. میرے پاس اتنا قیمتی وقت ہے جو میں کسی کی نفرت میں، غصے میں، مایوسی میں کہ جی فلاں مجاز ملے یا وہ اس میں نہیں کر سکتا. اپنی بھلی نبھانے پر آپ آئیں گے. تو جو دعا کا ایسنس ہے وہ اگر آپ غور کریں تو وہ بھی ہے معاف کرنا. اور معافی کا ایسنس پھر آپ کی ذات ہے کہ اپنی ذات کو معاف کرنا. جب آپ دوسرے کو بھی معاف کرتے ہیں تو اس کا بھی بنیادی پہلو یہ ہوتا ہے کہ اس کے معاملے میں آپ اپنے آپ کو معاف کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ لیٹ گو کر رہے ہوتے ہیں نا. کیونکہ معافی کا یہ مطلب نہیں کہ جس سے آپ ناراض ہیں تو اب آپ اس کے سامنے بس دل میں آگ لے کے بیٹھیں گے اور بس چپ ہو جائیں گے. وہ بھی معافی نہیں ہے. اتنا لیٹ گو کرنا ہوتا ہے کہ وہ چیز آپ کے لیے ایز میں ڈھل جائے، پیار آ جائے، اور آپ کے یہ تو معاملہ ایگزسٹ نہیں کرتا. مشکل ہے یہ، میں مانتا ہوں، لیکن جب تک آپ اس سٹیج پہ نہیں آتے وہ آگ آپ کے ساتھ رہے گی، دلوں میں رہے گی، اس میں پین میں رہیں گے. تو یہ جو دعا کا یہ بنیادی پہلو ہے نا، معاف کر کے سپرد کر دینا، چاہے آپ اس کو خدا کہیں یا کثیر الجہتی منبع اسبات کہیں، یعنی ملٹی ڈائمینشنل کرکس آف پازیٹیوٹی، کہ میں اپنی ذات کے اسی کثیر الجہتی منبع کی طرف ارتکاز کر رہا ہوں اپنے اندر، جو کہ صرف اسبات ہے، پازیٹیوٹی. تو دراصل آپ کئی چیزوں سے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کو لیٹ گو کر رہے ہوتے ہیں. مجھے اس پہ غصہ نہیں کرنا، میں کدھر لائف قیمتی ہے، لیٹس موو آن، اور آگے بڑھیں، آگے جائیں. آپ کو جب معافی ملتی ہے نا، وہ ایک پیس کا پارٹ ہے. یہ وہ چیز ہے جو صفدر بخاری صاحب بھی کرتے تھے، اور میں وہ یہی ان کا. اور آپ خاص طور پہ ایک چیز نوٹ کریں، میں خاص طور پہ ان کا ایک پہلو بتاتا چلوں. آپ سب کو اس طرح تو پتہ ہوگا، جن کو نہیں پتہ ان کے لیے، کہ جو اس جگہ پر جو وہ مظلوم بچیاں تھیں، جن کو کوئی اس وقت کے شریعت کے لوگ بھی دراصل گنہگار ہی کہتے تھے، ٹھیک ہے نا، کہ تم ہی گنہگار ہو، ان کی مدد کو وہ آ کے کھڑے ہوئے تھے. اور وہ بھی اس حالت میں کھڑے ہوئے، ٹھیک ہے. اور ان کی ایسی حالت ہوتی تھی کہ ان کو کسی جانور نے نوچا بھی ہوتا تھا. یہ حالت، ارمان ان کے ختم ہے، کیونکہ ان کا کچھ نہیں آگے بننا، یہ سوسائٹی کچھ نہیں کر رہی. ایون کہ وہ بھی بغیرت کا لقب پاتا تھا جو ان کی مدد کر رہا ہے. تو ان کا کیا ملامت ان کے لیے کس پوائنٹ پر آ رہی ہوگی. تو وہاں پر اس بچی کو کہنا کہ تم اس کو ہی معاف کر دو، اس کی ذرا گہرائی کو نوٹ کرنے کی کوشش کرے کہ اس بچی کو اس غم سے نکالنے کے لیے اس ایونٹ کو لیٹ گو کراتے ہوئے آگے کو بڑھانا. حالانکہ بہت عجیب بات باز کر لگتی ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، اس کا کوئی افیکٹ ہوگا یا نہیں، لیکن سامنے ہے کہ سینکڑوں بچیاں ادھر سے نکل کے تو وہ چلی گئیں. وہیں پر آئے ہوئے وہ لوگ جو کہ انہی کا جسم نوچنے آئے تھے، انہی کے دل نرم ہوئے اور وہ ساتھ کھڑی ہو گئی. تو یہ جو اپنے آپ کو معاف کرنا ہے، یہ اتنا پاورفل چیز ہے. اور اس کو ذرا اس پرسپیکٹیو سے دیکھیں کہ جس کے ارمان ختم ہوں اور اس کو کوئی ابھی تازہ تازہ نوچ کے بیٹھا ہو، اس کو کہا جائے کہ اب تو جو ہے نا اس کو لیٹ گو کرو. میں آپ کی بات تھوڑا سا انٹرپٹ کر کے نا ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہم جب شروع میں بابا جی کے ساتھ ہم وہاں جاتے تھے اس منڈی پہ، خیریہ منڈی میں، ٹھیک ہے، تو ہم سب پہلے سے ٹکسالی تھانے میں جاتے تھے ہم لوگ. وہاں پہ ہم اپنی حاضری دیتے تھے کہ ہم لوگ یہاں آئے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہاں پہ ایک نیا ایس ایچ او آیا تھا، ٹھیک ہے. اس نے آتے ساتھ ہمیں نا بڑا کرٹیسائز کیا کہ آپ لوگوں نے کیا یہ ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے، یہ کیا وہ کیا ہوا ہے. بابا جی نے اس کو بھی دعا دینی اور پھر ہم لوگ اپنے چلے جانا. آفٹر 4 ڈے میں سب کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ جب ہم تھانے میں ٹکسالی انٹر ہوئے ہیں، وہی ایس ایچ او بابا جی کے قدموں میں پڑ گیا کہ مجھے معاف کر دیں، میں غلط تھا. کیوں کہ وہاں سے اسی رات 3 کاکیاں جو ہیں وہ اس دھندے کو چھوڑ کے اپنے اپنے گھروں کو چلی گئی تھی. تو اس نے جب یہ چیزیں دیکھیں اور پھر وہ اس نے پروٹیکشن دی ہمیں وہاں پہ
ہمارے ساتھ جاتے رہے کہتے, پولیس والے بھی ساتھ جاتے رہے کہتے کہ کوئی آپ کو تنگ نہیں کرے, ہمیں کوئی تنگ نہیں کرے گا. پھر خوشنود علی خان کے ساتھ, اپنے والوں کے ساتھ ہمارا پڑا ہوا, پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا رہا. لیکن اب جی الحمدللہ, کیونکہ 4 سال ہم بالکل, اور انیشل اسٹیج تھی وہ, اور وہ بات وہی ہے کہ صرف میں ماری ہے, معافی نہیں ہے. معافی وہی ہے جب جس نے میں مار دی وہ معافی ہو گئی ہے. باقی اللہ پاک کو جو منظور ہے وہی ہونا ہے. جزاک اللہ. تو بس نکتہ یہی ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو ہی معاف کرنا ہے اور لیٹ گو کرنا ہے, اور آپ کی راہ میں آپ ہی کی ذات رکاوٹ ہوگی. آپ دیکھ لیں, ویسے آپ کہیں گے نا کہ جی میرا باس, میرا جونیئر, میرا فلاں رشتہ دار, میری ناند, میری باوج, لیکن ایٹ دا اینڈ یقیناً یہ ان کے بھی اپنے کچھ ہوں گے, لیکن ایٹ دا اینڈ جو آپ کے دل میں پرسیپشن ہے دنیا کا, اس کا سب سے کروشل رول بن رہا ہے کہ آپ کیا محسوس کریں گے. اور اپنی ذات, اپنی بقا, اس کی طرف یہ دعا آپ کو ارتکاز کرواتی ہے. اور آپ یہ امیجن کریں کہ جب اس کاکی کو وہ وہاں پہ ارتکاز کرا کے اس غم سے نکال کے اتنا مضبوط کر سکتی ہے کہ وہ کھڑی ہو جائے اور نکل پڑے, تو اس کا اثر کتنا ہے. یہ اس دعا کا اسینشل ترین پارٹ ہے. اور اس لیے جب بھی دعا آپ لوگ کریں تو یہ جو معافی والا پارٹ ہے اپنی ذات میں, جو آپ نے چیزیں پکڑ رکھی ہیں طلب کے تعین میں, یا غصہ یا نفرت, یہ ساری سزائیں ہیں جو ہم نے دے رکھی. غصہ آتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, یہ بہت مشکل کام ہے غصے کو, نفرت کو ختم کرنا. لیکن جتنی جلدی اس کی آگہی ہو آپ اس کو لیٹ گو کریں, کیونکہ کوئی اور اس سزا میں نہیں جل رہا سوائے آپ کے. آپ کو اس کو اپنے آپ کو معاف کرنا ہے, اپنی میں کو سائڈ پہ کرنا ہے, آگے بڑھیں. جیسے آپ یوں ایک مثال دیکھیں, جیسے جو بڑے بزنس مین ہوتے ہیں ان کی اپنی ایک میں اور فرعونیت کا پہلو ہوگا, لیکن آپ نے ان کو ایک اور چیز میں بھی دیکھا ہوگا کہ وہ کئی چھوٹے پیٹی ایشوز میں نہیں پڑتے, کیونکہ ان کے پاس اس کا ٹائم نہیں ہے. اگر وہ اس میں پڑیں گے تو وہ یہ کام کیسے کر سکیں گے. یا کچھ سیاستدان ہے, کبھی اگر آپ سیاستدانوں کو دیکھیں, ویسے تو ان کو بہت گالیاں پڑتی ہیں, لیکن اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ کئی چیزوں کی اگر کیئر میں پڑ جائیں تو وہ سیاست نہیں کر سکتے. اس کے لیے انہوں نے علیحدہ, ہاں وہ ایک علیحدہ, وہ آگے بڑھنے والا نقطہ ہے. آپ کی بھی زندگی کا ایک اپنا سفر ہے, راہ سلوک ہے. اگر آپ ہر قدم کے اوپر اپنی ذات کی تمنا اور طلب کو لے کے اس کی آگ میں بیٹھیں گے تو آپ کے لیے ایک آگ ہی آگ. آپ کچھ کہنے لگے؟ اور یہ جو ہے نا پورا پہلو, یہ دراصل آپ کی ذات کا تشکر بھی ہے. ہم عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ خوشی کا نتیجہ شکر گزاری ہے, لیکن یہ اب سائیکالوجی کی ریسرچ بھی آ گئی ہے کہ یہ شکر گزاری ہے جس کا نتیجہ خوشی ہے. تو اگر آپ کو کسی چیز جو آپ کو میسر ہے آپ اس کی شکر گزاری میں نہیں ہے تو آپ کو کبھی خوشی نہیں نصیب ہوگی. اور شکر گزاری سے سب بنیادی پہلو یہ ہے کہ آپ کی جو ذات ہے ہر حال میں, چاہے غم بھی ہو, آپ اس میں فطرت سلیمہ پہ اپنی بقا کو قائم رکھیں. یعنی کہ شکر گزاری صرف یہ نہیں کہ بظاہر کوئی آپ کی مرضی کے مطابق ہوا ہے تو جی میں شاکر ہوں, کیونکہ آپ کی شکر گزاری کی سٹیٹ جب اس حالت میں بھی قائم ہو جب غم کی صورتحال ہے تو وہی دراصل اسی کی وجہ سے یہ پھوٹیں گے آپ کی زندگی کے وہ سارے نتائج کے, جسے ہم کہیں کہ آپ قائم ہو رہے ہیں اپنے شکر پہ. اور وہ یہی ہے کہ اپنی ذات کی بقا, اس لیے آپ نے سنا ہوگا اپنے آپ سے پیار کریں نا, تو اپنی ذات کی بقا پر اگر آپ قائم ہیں ہر حالت میں, بس وہی نقطہ آپ کے تشکر کا ہے. میں اس میں بس ایک مثال دے کے تو میں مائک چھوڑتا ہوں. اس کی ایک مثال جو ہے نا وہ سورہ عادیات میں قرآن میں نا گھوڑوں کی مثال سے اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ مجاہدوں کے زیر پا دشمن کی طرف دوڑتے ہانپتے گھوڑوں کی قسم, اور اس طرح دوڑتے ہانپتے ہوئے لپکتے گھوڑوں کی کہ ان کے سموں سے نکلتی چنگاریوں کی قسم. بہت آؤٹ اسٹینڈنگ تخیل کریٹ کیا. اگر آپ نے فلموں میں دیکھا ہو جس طرح گھوڑا دوڑتا ہے تو اس کی ایک لپک ہے, اور اس لپک جب اس کا سم پتھر پہ ٹکراتا ہے تو جو چنگاری نکلتی ہے اس کی قسم کھائی جا رہی ہے. اور آگے ہے کہ وہ پھر جب دشمن پہ دھاوا بول دیتے پھر وہ پلٹتے اور الصبح پھر دھاوا بول دیتے. اور آگے لائن کیا ہے کہ بے شک انسان ناشکر ہے. اب یہ کس حوالے سے میں مثال دینا چاہوں گا کہ ایک گھوڑا ہے,
اس کی ایک فطرت ہے جس پہ وہ بھاگ رہا ہے. تیر پڑے نیزے پڑے, اب ہونا یہ چاہیے کہ تیر نیزوں کے بعد وہ کہے کل میں نے نہیں بھاگنا, مجھے تو آج بے وقوف بنا لیا تو میں چلا گیا, تو یہ تو تیر ہے. لیکن وہ الصبح پھر اس طرح بھاگتا ہے کہ اس کے سموں سے چنگاری نکلتی, کوئی وہ سیکنڈ تھاٹ پہ نہیں ہے, پھر دشمن پہ اسی طرح دھاوا بول رہا ہے. یعنی کہ جو اس کی فطرت ہے, جس کے اوپر اس کی ذات کو کھڑا کیا ہوا ہے, وہ اس کے اندر کوئی منفی خیال کو نہیں لے کر آ رہا, اور اتنی شدت سے پھر بھاگ رہا ہے کہ جو پہلے روز سموں سے چنگاری نکلی ہے وہ اگلے روز بھی نکلی ہے. تو اس کی قسم کھا کے ناشکرہ اسے یہی اس سے ہم مطلب لیتے کہ آپ کی ذات کی بقا پہ جس پہ آپ کو کھڑا کیا گیا, اس کے مد میں منفی خیال آ کے اپنی بقا کو ہلانا ہی اپنی ذات کی ناشکری ہے. اور جب آپ ہر حالت میں اپنی ذات کا تشکر قائم رکھتے, وہ کیا ہے کہ اپنی بقا قائم رکھتے. غصہ اپنی بقا ہلانا ہے کہ آپ کا ایک بقا چل رہی ہے اور اب آپ غصے کی آگ میں بھڑک رہے, سب چیزیں چھوڑ دی ہیں, غصے کی آگ میں ہیں, لڑنے پہ تیار ہیں, اور سارا اپنی جو لائف کے جو اجمال یا تجسس ذات ہیں وہ چھوڑ کے آپ غصے پر ہیں, منفیت پہ ہے, مایوسی ہے, نفرت, یہ ساری وہ تیر ہیں جو گھوڑے کو پڑ رہے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں اگلی دفعہ میں نے نہیں اپنے سموں سے چنگاری نکال دی. تو یہ وہ ساری چیزیں جو ہم لوگ انسان لوگ جو ہے نا لے کے چل رہے ہیں, اور وہ ہم جو اینڈ ہے ہمارا. جی, جو منفیت آتی ہے تو اس کا نتیجہ ہمارے پہ اس طرح اترتا ہے کہ ہم اپنی فطرت پہ کھڑا ہونا بند کر دیتے ہیں. نہیں ہم نے نہیں کرنا, میں نے تو اس کا سر پھاڑنا ہے, وہ معشوق تھا, میں نے اس سے پیار کیا, اب اس کو مجھے سبمٹ کیوں نہیں کر رہا, سب کچھ آپ اپنے پاتھ سے ڈی ٹریک ہو جاتے. تو جو تشکر ذات ہے, اپنی ذات کی بقا کو ہر حالت میں قائم رکھنا, اس گھوڑے کی مثال کے طور پہ کہ وہ نہیں اگلے روز اس پہ پرواہ کرتا کہ تیر ہے یا نہیں, وہ اپنی فطرت پہ اتنی ہی شدت سے عمل پیرا ہے. بلکہ تشکر کو کشتی سے بھی ریپرزینٹ کیا جاتا ہے کہ کشتی ساکن پانی پہ بھی کشتی ہے, طوفان رہے تب بھی وہ کشتی ہے, اور تھپیڑوں سے اگر لکڑی ٹوٹ رہی ہے تب بھی وہ کشتی ہے, ڈوبتے ہوئے بھی کشتی ہے, اور ڈوب کے نیچے جا کے بھی وہ کشتی ہے. یعنی کہ اس نے اپنی فطرت نہیں چھوڑی. تو جب آپ اپنی بقا جس فطرت پہ قائم ہے اس کو نہیں چھوڑتے, اور ساری ایسے اپروپریٹ میئرز لیتے ہیں کہ آپ اپنی فطرت نہ چھوڑے, یہ آپ کا تشکر ذات ہے. اور اس میں جن منفیت سے آپ کے وہ فطرت ہٹ رہی ہے اس کو لیٹ گو کرنا اپنی معافی ہے. اور یہ بعض کا ریاضت اور مجاہدے سے ملتی ہے. جیسے 30 سال کی ایک ریاضت آپ نے کاٹی تو وہ اندر ایک فیلنگ کہ میرے لیے یہ مجھے اس کو لیٹ گو, جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ کرم کا پوائنٹ تھا, پھر یہ ادھر کنورج بھی ہو گیا. انہوں نے جیسے بتایا کہ یہ ایک ملٹیپل اور یہ پینس کی ہر ایک اسی طرح ہی. لیکن جو ہی آپ چھوڑ کے اپنی فطرت سلیمہ کے اوپر آتی ہیں, آپ تشکر میں آتی ہیں, معافی ملتی ہے, اور یہی اس دعا کا اصل ایسنس ہے. بولیے یہی میرا کوشچن جی اچھا آپ سے ہے. جی ہاں جی. ایک تو ہے معافی جی اور ایک تلافی. جی ایک جگہ پہ آپ مظلوم ہیں, ایک جگہ پہ آپ ظالم ہیں, ذرا اس کے بارے بتائیے. جو یعنی ظالم اور مظلوم کے حوالے سے کیا, آپ مظلوم ہیں, کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے تو آپ نے اسے معاف کرنا ہے کہ یار آپ نے مجھے کچھ کہہ دیا, گالی نکال دی ہے, تو آپ نے اب اسے معاف کرنا ہے. پر کسی جگہ پہ آپ کسی پہ ظلم کر رہے ہیں, آپ اسی یہ جو جگہ جاتے ہیں اور اسی کاکی کو نوچتے ہیں, آپ نے وہ معاف کرنا ہوتا, آپ ظالم بنے ہوتے. ایسا یہ اپنے سے نیچے والے کو آپ نہیں چھوڑ رہے ہوتے. ایسا یہ جو تلافی آپ نے کیسے کروانی ہے, جو بنیادی اچھا وہ تلافی جو ہے نا, اپنی معافی جو ٹرو معنوں میں آپ اپنے آپ کو دے پاتے ہیں, جو کہ پھر جیسے آپ بہت عمدہ بات کی, کوئی جو آپ نے بھی بات کی کہ میں ان کو لفظوں میں نہیں بیان کر پا رہی, آپ نے بھی بتایا, تو اس کا ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب جو کرم ہوتا ہے تو وہ آپ بیان نہیں کر پاتے. یعنی کہ آپ کا دل مختلف ریاضت اور مجاہدے سے ایسے مقام پہ کنورج ہے کہ وہ آلریڈی اپنے آپ کو معافی دینے کے لیے. جی جہاں آپ نے زیادتی اور ظلم کیا ہے, آپ کو تلافی کا موقع پھر فراہم خود کرتا ہے اللہ. آپ کو نہ صرف موقع دیا جاتا ہے, وہ سارے سرکمسٹانسز سیٹ کیے جاتے ہیں, جاؤ اور ریپینٹ کرو, کیونکہ تم نے آنیسٹلی اپنی غلطی کو مانا ہے. اس میں جو جب سرنڈر کر دیتے ہیں نا, اپنی گناہگاری کو مان لیتے ہیں,
تو وہ سرکمسٹانسز بن جاتے ہیں. جی. جیسے میں نے آپ کو یہ ایک بات شیئر کی ہے کہ وہ مقام آ جاتا ہے کہ آپ اپنے دشمن کے گھر خود چل کے جاتے ہیں, جا کے اس کو دعا کرواتے ہیں. پھر وہ مقام بھی آتا ہے جس کے ساتھ آپ نے, جہاں آپ ظالم اور فرعون ہوتے ہیں, آپ وہاں پہ بھی چل کے جاتے ہیں ناک رگڑتے ہوئے, ایسا ہی شرمندہ ہوتے ہیں, اپنی غلطی خود بیان کرتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں. یہ جو ظالم ہونا ہے, جیسے آپ نے بھی اپنی ایک فرعونیت اور اس طرح کی بات جو آپ نے برخاست ہر ایک کی ہے, مطلب ظالم بھی ایک اپنی آگ میں ہوتا ہے, وہ اس کی ایک تمنا یا طلب کا ایک تعین ہے جو اس کو آگ میں رکھتا ہے, اس کا ایک ایکشن میں ہوتا ہے, اور یہ بہت کرم ہوتا ہے کہ اس کو پتہ چل جائے کہ وہ کدھر پھنسا ہوا ہے. اگر نہیں اور وہ مرتے دم تک اس میں رہے تو وہ, جیسے میں نے بتایا, مرتے وقت ایک پچھتاوا آتا ہے. اور وہ جیسے وہ جو ایک اسٹڈی ان لوگوں کی آئی جو کہ مرنے والے تھے, اور وہ ایک خاص ہاسپٹل باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے جو مرنے, جن کا شور ہو جاتا ہے کہ انہوں نے مرنا ہے, پھر ان کو ایک پری ڈیتھ کیئر دی جاتی ہے بس. تو وہاں کی جو نرس کے جو احوال ہیں اس میں ریگریٹس کا ذکر ہے کہ جو وہ اپنے ریگریٹس کا ذکر کرتے. اور یہ جو مرنے کے قریب کا پچھتاوا ہے, اس کے بارے میں کسی نے کہا تھا کہ جہنم اس کے سوا کوئی نہیں کہ آپ کی اپنی اس ذات سے ملاقات ہو جائے کہ جو آپ ہو سکتے تھے اور ہو نہ سکے. وہ جو صاحب ایک ہفتے کے نوٹس پہ مرنے لگے تھے, ان کا بھی یہی غم اس وقت لگا کہ میں کیا ہو سکتا تھا اور کیا میں کرتے ہوئے یہ کر. تو ظالم ایک وہ, لیکن انہوں نے بات کی ہے نا فرعونیت کی اور میں کی, وہ آپ نہیں توڑتے نا تو توڑ تو دی جاتی ہے الٹیمیٹلی. جن کو اللہ پیار کرتا ہے نا, ان کی وہ میں ان کی زندگی میں توڑ دیتا ہے اور ان کو ریپینٹنس کا موقع مل جاتا. اس میں میرے خیال سے ایک بہت بڑی چیز جو مجھے اب سمجھ آئی وہ ہے کسی کامل کی نظر کرم. وہ ہو جائے نا تو آپ اپنی اس بدصورت چہرے سے مل لیتے ہیں, ورنہ یہ نہیں ہوتا زندگی میں, ٹرسٹ می. کیونکہ ریپرکشنز ہوتے ہیں, آپ کے نفس کے ریپرکشنز ہیں بڑے ہارڈ. وہ بار بار آپ کو بتاتا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں, اس نے بھی تو یہ کیا تھا, اٹس اوکے, دنیا ایسی ہے. اور تمہیں بھی تھوڑا سا پالیٹکس کے ساتھ چلنا پڑے گا کیونکہ اس دنیا میں سروائیو تو بہرحال کرنا ہے. ٹھیک ہے, ریزننگ پیش کرتا ہے نا. اس میں وہی چیز میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ یہ انڈسکرائبیبل ہے, اٹ ہیز نو ورڈز. یہ صرف وہ جانتا ہے جس کے ساتھ یہ ہو بیت چکی ہو. اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ جو خارجی کائنات, خارج سے مراد ایک جو آپ اپنے اندر محسوس کرتے ہیں, ایک باہر ہیں, یہ بندہ ہے, فلاں بندہ ہے, باس ہے, یہ یو نیم اٹ, جو باہر آپ کو نظر آتا ہے, وہ اس کا جو بھی پہلو ہے وہ آپ کی ذات سے ہی متعلقہ ایگزسٹ کر رہا ہوتا ہے. یعنی کہ اس سے متعلق جو آپ کی تمنا بنی ہوئی ہے, تمنا سے زیادہ کہنا چاہیے تعین بنا ہوا. آپ کی اصل تلافی بھی اگر آپ کو خارج سے ملنی ہے تو اس کی نشانی پھر وہ بنے گی آپ کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا کہ جب آپ کے درون میں اس سے متعلق آپ کی ذات کے حوالے سے ایک تلافی کا ایگزسٹنس آئے گی. کیونکہ وہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, تو جو خدا کی ذات ہے وہ اس کا منبع بھی آپ کے اندر ہے, اور آپ خارج میں صرف اسی چیز کا تعین کر پاتے ہیں, اسی کی دید رکھ پاتے ہیں, چاہے انسانوں کی ہو, اس سے متعلق رویے کی ہو, اس سے متعلق طلب کے تعین کی ہو, یا خدا سے متعلق ہو. وہ آپ اتنا ہی رکھ پاتے ہیں جتنا آپ خود اپنی ذات کے حوالے سے اپنی پرسیپشن رکھ پاتے ہیں. اور وہی جو باہر ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے ہی پرسیپشن کا ملٹی ڈائمینشنل ریفلیکشن ہوتا ہے باہر. یعنی کہ میں ہاں, تو وہ آپ کی انٹروسپیکٹیو ریفلیکشن کروا دوں. مجھے جواب نہیں آیا اس سوال کا. ٹھیک ہے, تم نے یہ کیا, یہ کیا, یہ کیا, تم بے گناہ ہو. 2 3 4 بار انہوں نے مجھے کہا کہ 3 بار 4 بار مجھ سے پوچھا, اور میں جنون یا دیوانگی کی اس انتہا پہ تھی. میں نے کہا بالکل, باقی آئی واز سو شیور. اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے کہا ٹھیک ہے تم آنکھیں بند کرو اور 5 دفعہ علی حق کہو دل میں, تم سے کہا جاتا ہے. اب یقین کریں نا, میری زبان ہلی نہ میرے دل میں سے کہا گیا. ابھی بھی میں بہت ساری مسٹیکس ہیں, ابھی بھی وہ میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ ریپرکشنز ہیں نا, شاید مجھے لگتا ہے جب تک زندگی یہ چلتی رہیں گی ہو جاتی ہیں غلطیاں, لیکن پھر ریئلائزیشن فوراً ہو جاتی ہے. لیکن اب اگر میں کوشش کرتی ہوں کہنے کی اپنے دل میں علی حق, تو ان سے کہا جاتا ہے. اور یہ جو ایک نکتہ ہے ویسے وہ ڈٹرمنزم کے اوپر ہے کہ, یا اس کو اس لیے ڈسکس نہیں کرتے ہو, تھوڑا
مطلب اس کو نہیں ڈسکس. لیکن نکتہ یہ ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب آپ ظالم اور مظلوم ڈھونڈنے نکلیں گے تو یقیناً آپ کو ملے گا. لیکن جیسے رومی فرماتے ہیں کہ مجھے وہاں ملو جہاں خیر و شر کی یہ تشریحات نہیں ہیں, سب سوالوں کے جواب مل جائیں گے. تو یہ ہے کہ جو ہم خیر یا شر پہ حجت باندھتے ہیں, اس سے مراد یہ ہے کہ جو ہم طے کرتے ہیں کہ یہ اب خیر ہے, اور ہم خود اس حد تک ہماری ایگو ہوتی ہے کہ ہم طے کرتے ہیں کہ یہ شر ہے, اور اس کے مطابق لوگوں کو پھر جج کرتے ہیں, اس کے مطابق ظالم بناتے ہیں. سب بتایا گیا نا کہ اپنی عقل کا تھوڑا سا پیچھا چھوڑ دو. ہم 4 کلاسیں پڑھ جاتے ہیں اور جی تھوڑے سے ہمارے سرکمسٹانسز اچھے ہوتے ہیں, فائنینشلی ہم ساؤنڈ ہوتے ہیں, صحت ہوتی ہے, جوانی ہوتی ہے, دنیا پیچھے پیچھے ہوتی ہے, تو ہم کہتے ہیں میرے جیسا ہے کوئی اس دنیا میں. ایسے تو وہ بتایا ہوا ہے نا ایکچولی کہ واقعی میں جب آپ عقل کو تھوڑا سا چھوڑتے ہیں نا پھر سکون ملتا ہے. عقل بڑا مرواتی ہے آپ کو. وہ بٹائی کا ایک مصرع ہے, وہ فرماتے, اب یہ ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو بڑا عجیب لگے لیکن اس بات کی گہرائی میں آپ جائیے گا. وہ فرماتے ہیں کہ اس سے بڑا شرک کوئی نہیں کہ اپنے آپ کو شرک سے پاک سمجھے. اب یہ ہو سکتا ہے بات بڑی عجیب لگے لیکن مراد یہ ہے کہ یہ فیلنگ کہ میں شرک کر ہی نہیں سکتا کیونکہ میں پہلے ہی اس انتہا پہ پہنچ گیا ہوں کہ جہاں پہ میں وحدت کو پا گیا ہوں. تو یہ ایک اپنی ذات میں اپنی ذات کا سراب ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اپنا خیر اور شر کا استدلال باندھتے ہیں دوسرے کے اوپر کہ یہ اب خیر کر رہا ہے, یہ اب شر کر رہا ہے. وہ فلاں ادھر ایک بچی پھنسی ہوئی ہے لیکن میرے مطابق وہ عین شر پہ ہے اور بغیرت ہے اور فلاں ہے اور یہ اور اس کو نہیں پتہ کہ وہ کتنی مظلوم ہے, اور خیر و شر کے ہمارے یا میرے پیمانے پہ نہیں اس کو میں جج کر سکتا. اور اسی کے اوپر میں نے ہو سکتا ہے اس کو ظالم کہا ہو, کوئی اور جو بظاہر شریعت کا ڈنڈا لے کر آیا اس کو میں نے نجات دہندہ کہہ دیا, لیکن وہ پیمانہ میں نے وضع کیا اپنی ذات نے, اور میں نے جس کو سمجھا کہ جی میں, جیسے اس میں ایک بات آئی ڈونٹ نو ٹائم ہے کہ نہیں, کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہم ایک فقیری یا درویشی یا راہ سلوک پہ جب چلتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم درویش ہو گئے, فقیر ہو گئے, لیکن ہمیں بیسیکلی اپنی انا کو بچانے کے طریقے آنا شروع ہو جاتے ہیں, تو ہم درویش لگنا شروع ہو جاتے ہیں, لیکن ہم درویش نہیں ہوئے ہوتے نا. ہمیں پتہ چل جاتا ہے اچھا یہاں پہ نا زیادہ بڑک نہیں مارنی, کیونکہ ہم نے بڑکیں جب ماری ہوتی ہیں تو ہم نے بڑا نقصان اٹھایا ہوتا ہے. اب ہم چپ رہتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ دیکھو وہ عاجز تھا لیکن وہ دیکھو پھر بھی اپنا کام کر گیا, لیکن ہمیں اندر سے پتہ ہوتا ہے ادھر چپ رہنا تو کام تمہارا بن جائے گا. وہ ہمارا ایک ایکسپیرینس سے ہمیں آ جاتا ہے کہ کس طرح انا بچانی ہے. لیکن اس میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ بعض کا اپنے سفر میں نا رنگ بدلتے ہیں, یہ شکل بدلتی ہے, کھڑے آپ پھر بھی وہیں پر ہوتے ہیں. جیسے آپ کو لگا کہ میری بڑی, آپ سے مراد جنرل بات کرو ناٹ یو, کہ جی میرے اندر بڑی انا ہے, لیکن آپ کو کئی مجاز کی ٹھوکر لگی یا فقراء کے پاس گئے اور آپ کو ان کا کانسیپٹ بہت ایلیگنٹ لگا. اب آپ کو لگا کہ یہ کتنا ایلیگنٹ کانسیپٹ ہے اور میں اس ایلیگنس پہ آ گیا ہوں, ویری گڈ. تو آپ نے دراصل کوئی رستہ کو آگے نہیں بڑھے, آپ نے ایک شکل بدل لی. اب آپ اس ایلیگنس کے اندر اپنے زوم میں آ کے کھڑے ہو گئے. جیسے وہ ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک بزرگ تھے, ان کے ساتھ کئی مریدین تھے, کچھ واقعی ہوں گے اور کچھ دکھاوے کے تھے. تو وہ جب بزرگ جو کہتے تھے تو ان کے دکھاوے میں کئی لوگ ایکشن کرتے تھے. ایک دن انہوں نے عاجزی کے اوپر بات کی, تو وہ جو یہ دکھاوا کرتا تھا نا, جس کا وہ پردہ رکھا کرتے تھے, وہ جوتیوں میں بیٹھنے لگا اگلے روز اور جوتیاں ٹھیک کرنے لگا. تو ان بزرگ کا ایک جملہ ہے وہ بہت ہی کمال ہے. ان کا جملہ ذرا غور کیجیے گا. وہ فرماتے ہیں کہ ادھر آ, ادھر بیٹھ, ادھر جوتیوں میں کیوں بیٹھا ہوا ہے, اتنی انا اچھی نہیں کہ آج تو جوتیوں میں بیٹھ جائے. اب یہ پھر ایک جو ہے نا بڑا دلچسپ جملہ ہے کہ اتنی انا اچھی نہیں کہ آج تو جوتیوں میں بیٹھ جائے. حالانکہ ہوتا تو یہ کہ جوتی پہ بیٹھا تو انا نہیں ہے, لیکن نہیں, وہ جوتی پہ انا کی وجہ سے بیٹھا تھا, یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مجھ سے بڑا تو عاجز کوئی نہیں. تو جتنی زیادہ انا لطیف پردوں میں آپ پر حملہ, سب سے خطرناک پردہ جو وہ اٹھا کے آپ پہ حملہ کرتی ہے وہ عاجزی کا ہی ہے اور پارسائی کا ہے, زوم کا ہے. تو ہم جب اپنے اس زوم میں آتے ہیں, اس انا کے اس پہلو کے اندر آتے ہیں, تو ہم نے دراصل ایک رنگ بدلا ہوتا ہے. یعنی کہ اگر آپ لوگ آئے, یہاں پر آئے اور آپ کو کچھ ایلیگنس
ایک سسٹم میں پتہ چلی. اس ایلیگنس نے آپ کو بتایا کہ اچھا ناؤ آئی ایم بیٹر, کیونکہ میں پہلے ادھر تھا, میں ایک اور جگہ پہ پہنچ گیا, لیکن اس کے زوم میں ہے, اس کے تکبر میں ہے, اور اب آپ اپنے آپ کو پھر اور بہتر سمجھ رہے ہیں اوروں کے نسبت, کیونکہ آپ کو کچھ پتہ چل گیا ہے. جیسے یہ پتہ چل گیا کہ ہاں معافی دینے ہوتی ہے, زندگی قیمتی ہے, فلاں ہے, اچھا مجھے پتہ ہے اس کو نہیں پتہ, وہ دیکھو آگ میں لپٹا ہوا ہے. تو آپ دراصل کچھ آگے نہیں بڑھے, آپ کی رنگ بدلا ہے, اب آپ کو کچھ اور پتہ چل گیا. تو ایک پہلو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ جینونلی اپنی ذات کی دیانتداری کے ساتھ آگے بڑھیں تو وہی اصل بڑھنا قرار پائے گا, کہ جس میں آپ کسی زوم میں نہ آئیں, تقابل میں نہ آئیں. یہ سب تجلیات خداوندی کہلائیں گی, ان کا تقابل ہی شرک ہے, ان کا زیادہ ہونا شرک نہیں ہے. یعنی کہ جب میں کہوں نا کہ یہ ہے تو میں نہیں ہوں, تو یہ تقابل شرک ہے, لیکن ہاں یہ بھی ہے اور میں بھی ہوں, دونوں ہی ہم پیچھے سے ایک ہی ہے, تو وہ ایک اور پہلو. تو آپ کا تشکر, آپ کی معافی آپ کی ذات کے ساتھ ہے. جتنا آپ اپنے تعین کو کی آگ سے نکلیں گے, اپنے آپ کو معافی ہے. اپنی بقا پہ قائم رہنا, اپنی فطرت پہ, یہی آپ کا تشکر ہے. اور لیکن ایک چیز میں بتا دوں, آپ اپنے آپ کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکیں گے, نہ کائنات کو دھوکہ دے سکیں گے. یعنی کہ آپ کہنا جی میں نے تو میں معاف کر دیتا ہوں, میں نے معاف کر دیا, میں زیادہ اب جان گیا ہوں, مجھے فقیری آ گئی, یہاں پر میں آ کے بیٹھ جاتی ہے اور آپ پھر پکڑے ہوتے ہیں. تو رنگ بدلا ہوتا ہے, وہ سمجھے وہ نہیں ہوتا وہ چینج کرتے جائیں, وہ ایک ہی جگہ پہ گھومتا جائے گا, 1 2 3 ہوتے جائیں گے, لیکن آپ وہیں پہ ہی گھوم رہے ہیں. تو اس کا آپ کی ذات کو اپنے اندر سے ہی وہ تبدیلی لانی ہوتی ہے, کوئی اور نہیں کرا سکے گا, اس لیے آپ کی ذات کے اوپر اس کا وہ پہلو ہے. جی. اچھا سر, آپ سے ایک کویشچن ہے. آپ نے کہا کہ یہ جو آپ کی بقا کا سفر ہے, آپ کی ذات کی بقا کا سفر ہے, آپ کی سیلف ریکوگنیشن ہے. بعض دفعہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ ہم اپنی بقا کے سفر پہ ہیں, لیکن ہوتی وہ دراصل انائی کا سفر ہوتا ہے, وہ اس نے رنگ بیس بدلا ہوتا ہے. ہاں, تو آپ یہ کائنڈلی بتا سکیں گے کہ یہ تھن لائننگ اس کے درمیان جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی کیسے کرنی ہے, کہ یہ جو میں اصل میں یہ میرے اندر عاجزی آ رہی ہے, یہ واقعی عاجزی ہی آ رہی ہے, یہ عاجزی میں نے اڈاپٹیڈ, یا میں نے اپنے آپ کے اوپر ایک وہ تہ چڑھا لی ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے, یا اپنے آپ کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. یعنی وہ اس میں بھی میں, اس والی میں اور ایکچوئل جو آپ کی بقا کا سفر ہے, یا جو آپ کا فوکس ہے, یا جو آپ کی قائم نماز ہے ورچو کی طرف, نیکی کی طرف, خیر کی طرف, اس کے درمیان آپ نے آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے؟ یہ بہت ہی باریک سوال آپ نے پوچھا ہے, اور لیکن یہ اتنا ہی گہرا ہے. اس کا میں یہ بتانا چاہوں گا, ایک چیز ہے خود پسندی جو ہے نا, آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے جب آپ کی ذات کی ایکنالجمنٹ ہوتی ہے, آپ اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں. یہ جو کرائٹیریا ہے کہ جب آپ کسی چیز پہ کوئی آپ کی بات ہوتی ہے اور آپ خوشی محسوس کرتے, یہ بری ہے بھی اور بری نہیں بھی. بری اس طرح کہ یہ ایک ایسا خیال ہے جو آپ کو اپنے ساتھ بہا کے بڑے آرام سے لے کے جا سکتا ہے, ٹھیک ہے. بری اس لیے نہیں کہ آپ کو اپنی ذات کے لیے خوشی, یہ بھی آپ کی بقا کا ایک آپ کا حق ہے, لیکن یہ اسی تھن لائن کے اوپر کھڑا ہوتا ہے جو وہ ون لائنر. تبھی تو بخاری صاحب کی یہ وہ ایک کمال بات ہے نا, میں تو وہ اتنی کہانیاں ڈال رہا ہوں, تو جو فقیر ہوتا ہے وہ ون لائنر میں بات کرتا ہے کہ دوسرے کا حق. اگر آپ کی اس خوشی کے اندر یہ تمنا ہے کہ یہ حق صرف مجھے ملے اور اگلے کو نہ ملے, تو سمجھے وہاں پر انا کھڑی. یعنی کہ اگر آپ کو یعنی کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی ایک چیز آپ کو ملی ہے اور آپ کو اس کی خوشی آئی ہے, لیکن وہ خوشی اس طرح کی ہے کہ وہ کسی اور کو ملے تو آپ کو غم آئے, اور آپ کہ نہیں یہ صرف مجھے آئے, یہ جو صرف اپنا حق تسلیم کر کے دوسرے کا تسلیم نہ کرنا ہے, یہ وہ وہاں پر جا کے پیمانہ بنے گا کہ آپ کی ایگو آ رہی ہے. دوسرا جو اہم ترین پہلو اس میں بنے گا تشکر ذات کا, کہ کیا وہ پہلو آپ کی ذات کے تشکر کے ساتھ الائنڈ ہے یا نہیں. وہ انہوں نے بالکل درست کہا, وہ ایک یہ عطائے خداوندی ہے کہ آپ کو وہ مختلف ریاضت اور مجاہدے سے اپنی زندگی کی قدر کرواتا ہے, اور آپ کو اندازہ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ میری زندگی کے اہم پہلو ہیں اور مجھے اس کے اوپر وہ نہیں کرنا. اس سے جیسے میں جو بھی بول رہا ہوں, ہو سکتا ہے کچھ کے دل پہ اترے, کچھ کے دل پہ نہ اترے. جب وہ اپنی زندگی میں ان کی طلب ان سے کھینچی جائے گی نا, اور وہ تڑپ رہے ہوں گے,
اور دو دوراہے پہ دو ٹکڑے ہو رہے ہوں گے, ایک ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں, اس ٹکڑے ہوتے ہوئے اس کو قدر آئے گی کہ اصل میری قدر کیا ہے. جیسے وہ جب اس کی زندگی کھینچی جا رہی تھی تو اس کو پتہ چل رہا تھا کہ مجھے غصے نہیں ہونا تھا. تو کچھ نصب کے ذریعے, یعنی کہ آپ کو یہ ودیت شدہ شعور کے ذریعے پتہ چلے گا, کچھ آپ کو کسب سے پتہ چلے گا, اور اس لیے کسب بھی عطا ہے کہ وہ آپ کو ادھر لے جائے. لیکن اس ایک تو یہ کرائٹیریا تھا انا والا تشکر, لیکن جس کو میں سب سے بڑی عطا سمجھتا ہوں وہ دیانتداری ذات ہے. وہ یہ ہے کہ اپنے دل تک اس انفارمیشن کو بھی آنے دینا کہ جو اگر آپ کی شخصیت کی بنیادیں بھی ہلا دے تو آپ سٹیٹ آف ڈینائل میں نہ جائیں. مثال کے طور پہ مجاز کی مثال میں دیتا ہوں, زیادہ سمجھ آتی ہے. آپ کو کوئی پسند آ گیا, آپ اس پہ گرفت رکھنا چاہتے ہیں, پوزیشن چاہتے ہیں, آپ کا دل اس کو عشق کہہ رہا ہے. یہ ایک نارمل یہی ہوتا ہے نا, ہم کہتے ہیں یہ تو عشق ہے. وہ آپ کے تصرف میں رہے اور وہ کرے جو آپ چاہتے ہیں, اس کو آپ غیرت عشق کا نام بھی دیتے ہیں. یہی یہ چل رہا ہے نا. اب آپ نہیں جج کر پا رہے کہ یہ تصرف ہے, لیکن آپ کا دل کہہ رہا ہے کہ جی یہ عشق ہے. لیکن جو آپ کی اپنی ذات کے ساتھ دیانت ہے نا, وہ آپ کو بتائے گی کہ اگر یہ عشق بھی ہے بالفرض, جس کو آپ نے عشق کا نام دیا ہوا ہے, تو یہ تھوکنے کے بھی لائق نہیں ہے. اصل عشق ایسا نہیں ہے, لیکن آپ نے جس کو عشق کا نام دیا, آپ کی اگر آپ دیانتدار ہیں نا اپنے آپ, کہتے ہیں یار مزہ نہیں ہے, دیٹس ناٹ, یہ کوئی مزیدار چیز نہیں ہے. یعنی کہ جسٹ فار دا سیک آف عشق میں نے یہ رپھڑ پالنا ہے, مزہ نہیں آیا. پھر آپ کی انا اگر آپ دیانتدار نہیں ہے نا, تو آپ کہیں گے نہیں یہی غیرت عشق ہے, مجھے تو اس کے لیے اگلے کی جان بھی لینی ہے, اپنی بھی دینی ہے, اور میں آگ لگا دوں گا, اور یہی عشق کا پیمانہ ہے. لیکن اس میں جل آپ ہی رہے. آپ کی دیانتداری آپ کو بتائے گی کہ یہ جلنا ورتھ اٹ نہیں ہے. عشق, اصل عشق آتش ضرور ہے, لیکن میں آگ اور آتش میں فرق کرنا چاہ رہا ہوں. عشق توانائی ہے, انرجی ہے, وہ آپ کو پورا کام آپ اپنے پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو کام میں جھونکتے ہیں. لیکن کنٹرول کی چاہ آگ ہے, اور آپ کی دیانتداری ہی آپ کو بتاتی ہے کہ یہ ورتھ اٹ نہیں ہے. اور اگر آپ کی دیانتداری نہیں بتاتی تو یہ اللہ کا میں کہوں گا ایک ایسا, وہ میں تو اس کو ایک عذاب کہوں گا کہ وہ آپ ساری زندگی آپ کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ آگ میں اور اسی میں دنیا سے چلے جائیں. تو دیانتداری کے پیچھے مجھے ابھی تک یہی لگتا ہے کہ یہ جنیاتی طور پہ یا سوشل یا کسی بھی طور پہ خدا کی عطا کے طور پر آپ تک پہنچتا ہے کہ آپ کو اپنی ذات سے دیانتداری نصیب ہوتی ہے. ادھر سب کے جو آپ واقعات سن لیں تو اس کے اندر ایک بنیادی چیز ہے کہ آپ اپنے سے اس دن دیانتدار ہوئے تھے جس دن یہ کایا پلٹی, جو آپ نے بتایا, آپ اس دن اپنے ساتھ دیانتدار ہوئی تھیں, آپ بھی ہوئے تھے, کایا پلٹی. یہ ورتھ اٹ نہیں ہے. 30 سال اس طرح ورتھ اٹ نہیں ہے, آپ وہاں پہ کایا پلٹتی ہے, یہ عطا ہوتی ہے. لیکن دیانتداری اگر ہوگی تبھی ریاضت بھی آپ کو بتائے گی کہ یہ ورتھ اٹ نہیں ہے. دیانتداری نہیں ہوئی اور ریاضت آئی, وہ مرتے دم تک آپ اس جہنم میں رہیں گے. تو یہ اس کا ایک بنیادی پہلو. سوال آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا تھا. اس میں بابا جی سے ایک دفعہ ہمارا ایک سیشن ہوا. سیشن سے مراد یہ ہے, اس وقت اس قسم کی کوئی محفل نہیں ہوتی تھی, بہت کم محفل ہوتی تھیں. اس وقت انڈیویجلی ہم لوگ بیٹھتے تھے, کبھی کوئی پولیٹیشین آ جاتا تھا, کبھی کوئی آ جاتا تھا. اسی طرح ایک دن ہمارے پاس ایک بہت بڑا اس زمانے کا پولیٹیشین آیا. ہم 4 افراد بیٹھے تھے, وہ سامنے آئے, بابا جی نے ان کے لیے پانی منگوایا, پانی منگوا کے ان کو پلا دیا. پانی پینے کے بعد وہ چیخنا چلانا شروع ہو گئے, رونا شروع ہو گئے. ان کو تسلی دی, ان کو سمجھایا, یعنی کہ ان کو تسلی دینے کے بعد ان سے پوچھا کہ کیا ہوا آپ کو, کہ جی مجھے کہتے ہیں نا دنیا مل گئی ہے. کیونکہ دنیا مل گئی کہ آخرت مل گئی ہے. پھر ان کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی. پھر انہوں نے کہا جی مجھے آخرت مل گئی ہے کہ میں نے جتنے کے گناہ اور جتنی کہتے ہیں دنیا میں فرونیت اور بت پرستی کر لی تھی نا, وہ ختم ہو گئی ہے. تو بات آپ کی بھی وہی ہے کہ اگر آپ کا دل آپ کی گواہی دے گا تو ٹھیک ہے, اگر آپ کا دل آپ کی گواہی نہیں دے گا تو کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. بھلے وہ جو مرضی آپ پڑھ لیں, جو مرضی پڑھ لیں, رحمان پڑھ لیں, رحیم پڑھ لیں, نہیں دے گا. جس دن آپ کا میرا کسی کا بھی دل اپنی گواہی دے جائے گا کہ میں اب میں سے نکل آیا ہوں, فرونیت سے نکل آیا ہوں, وہ اس دنیا میں کامیاب ہے.
اوکے، یہ جو آپ نے بتایا اس پہ مجھے نا ڈاکٹر صاحب کا ایک پوائنٹ یاد آ رہا ہے، وہ شاید آپ لوگوں کو بھی یاد ہو. انہوں نے پوچھا کہ ہم اس میں کیا کریں، تو دعا کے ان ایڈیشن ٹو دیٹ کہ معاف کرنا، انہوں نے بڑی اہم بات کی. کسی ایک ایٹریبیوٹ آف یور سیلف کو آپ پکڑ لیں، جیسے میں نے غصہ نہیں کرنا، تو اس کے اوپر اتنا فوکس ہو جائیں کہ پھر کبھی آپ غصہ نہ کریں، تو آپ دیکھیں گے آپ کو وہ یہ جو ایسپیکٹ ہے نا یہ عیا ہوتا جائے گا. اب اس سے ایکچولی مراد کیا ہے کہ ہر آپ کی ذات کی صفات یا خاصیت وہ بظاہر ہمیں علیحدہ علیحدہ لگتی ہیں، لیکن وہ اس طرح علیحدہ نہیں ہیں، وہ ایک ہی کی مختلف شکلیں ہیں. آپ کے وجود کی بقا، اسی بقا کا قائم رہنا ہی اس کا تشکر، اسی کا شعور، اسی کی شعور کے ایکشن کی وہی آپ کی آزادی، اور اسی آزادی میں جو آپ کی ذات بیو کرتی ہے وہ تجسس اور اظہار ذات. دیکھیے وہ ایک بقا سے پھوٹے ہوئے ساری چیزیں مختلف شکلیں بنا کے آتے ہیں. تو آپ کسی بھی ایک ایٹریبیوٹ کو جب پکڑے گے کہ میں نے یہ لازم کرنا ہے، آپ دیکھیں گے جو آپ کی ذات کے دیگر ایٹریبیوٹس ہیں وہ متحرک ہوں گے. کیونکہ یہ غصہ نہ کرنا، آپ یہ کر کے دیکھ لیں، آپ دیکھیں گے کہ آپ کی استقامت، ثابت قدمی، شعوری الرٹنس، یہ سب متحرک ہوں گی، تو وہ ایک چیز نہیں ہو، یہ سب انٹر کنیکٹڈ ہے. تو یہ کر لینے سے بھی آپ کی یہ آئیڈینٹیفیکیشن ہو پاتی، اٹ سیلف ریاضت سے بھی ہو جاتی ہے، لیکن دیانتداری ہر ایک کے اندر ایک کروشل پارٹ. تو یہ جو آپ ڈسکشن کر رہے تھے، اسی میں ایک پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کی بات کو ڈفرینٹ لفظوں میں کہا جائے تو وہ شاید ایک شاعر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کوئی گناہ بھی ہوش سے بڑھ کر گناہ نہیں، جو مست ہو گیا وہ بڑا ہوشیار تھا. تو اصل چیز یہ ہے کہ اگر آپ ہر تھوڑا سا آگے چل کے دیکھ رہے ہیں کہ یار میں درویش بنا ہوں یا نہیں بنا، تو دیٹ مینس کہ آپ نہیں بن سکتے، نہیں بنے، کیونکہ آپ کے اندر ابھی بھی وہ درویشی کی طلب باقی ہے، جبکہ آپ نے وہ سب کچھ چھوڑ دینا ہے. اور وہ مست والی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا آپ کا جو بھی حال ہیں یا خوارج ہیں، آپ کو ان کی خبر نہیں ہوگی، بلکہ مدارج کی خبر بھی نہیں ہوگی، کوئی الگ ہی چیز ہوگی. تو وہ اسے وہی کہتے ہیں نا کہ نمی دانم، مجھے نہیں پتا کہ میں کہاں پہ جا رہا ہوں. اور بس یہی ہے، آپ نے جو ہے اگر آپ کو جاگ لگا کے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ دہی جمع ہے، نہیں جمع نہیں، 5 منٹ کے بعد تو نہیں وہ جمے گا. اور سڑ ہی اسی میں کہتے ہیں، یہ ایکچولی میں سڑ کی بات ہی کوٹ کر رہا ہوں، انہی کو کاپی کر رہا ہوں کہ اگر آپ یہ چیک کر رہے ہیں کہ یار مجھے عشق ہوا ہے کہ نہیں ہوا، تو آپ کو نہیں ہوا. کیونکہ جس کو اسی طرح سے شاید کسی نے ان سے پوچھا کہ شاید دعا سے فارغ ہونے والی کوئی بات تھی کہ کیا میں دعا سے فارغ ہو گیا ہوں یا نہیں ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کو ابھی بھی ہوش ہے، یا وہ طلب ہے، یا آپ وہ دیکھ رہے ہیں وہی چیز کہ آپ جوتیوں میں بیٹھ رہے ہیں کیونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ وہ بن جائیں، آپ کو یہ کہا جائے کہ جی آپ تو یہ عاجزی کے اس مقام پر. تو اگر آپ خوارج سے چاہتے ہیں اپروول، وہ ایک ہی ہے، یعنی ٹھیک ہے، خارج سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو اپروول دیں، بالکل. تو اور میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایکسٹرنل جو حالات ہیں وہ آپ کو پروو کریں آپ کے مدارج کے لیے، تو آپ پھنسے ہوئے ہیں. آپ کو کسی بھی اپروول کی ضرورت نہیں ہے. اور آپ میں کی بات کر رہے تھے کہ ایک میں مارنی پڑتی ہے، ایک جو ہے وہ کوئی اور میں ہے، اور ایک وہ میں ہوتی ہے جو آپ کو اندر سے ہی اپروو کر رہی ہوتی ہے، شاید اسے سپر ایگو کہتے ہیں. تو وہ کون ہے جو مدارج کے اندر کوئی ہے، سوال تو بہت اچھا ہے ماشاءاللہ، جواب بھی بہت اچھا ہے، جو اندر کوئی ہے جو مدارج کے تھرو آپ کو پروو کر رہا ہے کہ میں ہوں یا نہیں ہوں، یا اب تم جو ہو وہ اس جگہ پہ آ گئے ہو، تو وہ کون ہے؟
یا ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو یہ پروو کر رہا ہے. ویسے بابا جی کا جواب ہے اس چیز کے. سر بابا جی سے میں نے یہ آپ والا بالکل 100% یہی سوال پوچھا تھا, ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا وہ سلسلہ ہے جس میں نہ تو انویجیلیٹر ہے, یعنی کہ نہ تو کوئی امتحان ہے اور نہ ہی کوئی کہتے ہیں امتحان گاہ ہے. یہ آپ کے دل نے ہی, جو میں نے بھائی کو بھی بات کی ہے, آپ کے دل نے ہی آپ کو پاس کرنا ہے کہ آپ کیا ہیں, درویش ہیں یا درویشی لائن میں ابھی بھی چل ہی رہے, سوچ ہی رہے ہیں کہ میں درویش بنوں گا کہ نہیں بنوں گا. آپ کے دل نے ہی آپ کو بتانا ہے کہتے کہ میں کس سلسلے میں پہنچ گیا ہوں. آپ نے لوگوں کو معاف کرنا شروع کر دیا ہے کہ نہیں کر دیا, اس میں آپ نہیں کریں گے, آپ کا دل آپ کو خود گواہی دے گا کہ یار مجھے فلانے بندے نے گزرتے ہوئے گالی دی, میں نے تو اس کو کچھ کہا ہی نہیں, پہلے تو میں اس کو چھوڑتا بھی نہیں تھا. تو اس کا مطلب آپ سلسلہ آپ کا سیدھا ہو گیا ہے. بس اس کا مختصر سا جواب ہے کہ آپ کے دل نے ہی آپ کو سب کچھ بتانا ہے, کسی نے آپ کو بتانا کچھ نہیں ہے. اگر آپ کا دل آپ کو کام بتا رہا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر اللہ مالک ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. سر وہ میں بھی بابا جی کی کاپی کروں گا ان کی بات کو. وہ ایک بات کرتے ہیں, وہ بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ نا, ان کی ایک بات کوٹ کی تھی انہوں نے. ان کے نا مرید تھے, تو وہ رمضان چل رہا تھا, تو بھوک لگی, انہوں نے کھانا پکانا شروع کر دیا. میرے جیسے کوئی منافق مسلمان, انہوں نے دیکھا جی روزیاں جی روٹی چل رہی, انہوں نے کہا کہ پھڑو ڈنڈے. جب ان سے پوچھا گیا نا کہ کون ہو آپ, انہوں نے کہا جی مسلمان ہے گئے. تو جب ان کو ظاہری بات انہوں نے ڈنڈے شنڈے مارے, تو جب اندر گئے تو بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ آپ کون ہیں, انہوں نے مینو نہیں پتا. تو جب انہوں نے پوچھا کہاں سے ہیں آپ, انہوں نے کہا جی ابھی میں پتہ کرنے نکلے کہ میں کون ہوں, میں کتوں ہیں, میں پتہ کرنے نکلے ہیں. تو سارا یہ سنیری ہونے کے بعد جب وہ گئے تو مریدین میرے جیسے جو بڑے فنکار تھے وہ گئے تو پوچھا انہوں نے کہ سرکار تسی تانوں انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو سانوں انہوں نے مار مار نیل پا دیتے. تو نا انہوں نے بلے شاہ سرکار رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے پوچھا کہ انہوں نے بولا کہ تسی کچھ نہ کچھ بنے ہوو گے, تسی پکی گل ہے کچھ نہ کچھ بنے ہو. تو وہ خیر میری طرح نہیں مسلم ہم تو نہیں ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو جب ایٹ دی اینڈ انہوں نے الٹیمیٹلی اوبیسلی انہوں نے کہا جیسے انہوں نے پوچھا تسی کون, پھر کہا جیسے مسلمان. بابا جی نے کہا ویکھ لیا نا بنے ہو نا. تو میرا خیال ہے کہ بابا جی سر سے پہلے کہ ملنے نا پہلے بابا جی کی ایک بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب اگر اللہ ڈھونڈنا ہے نا تو گندیاں چ جائیں, چنگیاں چ اللہ نہیں لبنا. تو سر یہی بات ہے کہ اس سلسلے میں نا بننا نہیں ہے, بننا جہاں آپ گئے بنے اڑ گئے ایسے بننا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں بننا. پتہ نہیں سر کہ کون ہوں میں ایسے. سر ایک سیشن میں نا یہاں پہ کوئی صاحب آئے تھے, وہ نا کوئی چسکے لے رہے تھے میری طرح نا کہ میں, کیونکہ مجھے بھی بڑا شوق تھا. تو بندہ پکڑا جاتا ہے. وہ سر ایک بات کرتے ہیں کہ پتہ ہو تو لگ سی جی تو چڑی پھنسی ہاتھ بازا. ہاں وہ نا ان سے کہہ رہے تھے کہ انہوں نے نا سر نے ایک دفعہ نام پوچھا, انہوں نے بولا طاہر. پھر دوسری دفعہ پوچھا انہوں نے کہ طاہر, تو سر نے بولا اجے بھی تو طاہر ہی ہیں. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کچھ بنتے ہیں نا تو میرا خیال تب اڑ جاتے ہیں, کھو بننا نہیں ہے اس سلسلے میں. جہاں آپ بنے تو اوبیسلی جہاں پہلے تھے آپ وہیں آپ آگے. اگر آپ 20 سال بعد بھی بن گئے تو پھر ادھر ہو گئے. میرا خیال بننا نہیں ہے شاید یہ, بلکہ جو آپ دونوں نے بات کی اتنی عمدہ ہے. جب آپ وجود ہوتے ہیں تو ہر وجود کو فنا ہے, تو آپ نے فنا ہی ہونا ہے. تو شاید یہ اس لیے ہے کہ جب آپ کچھ بنتے ہیں تو آپ کوئی وجود ہوتے ہیں اور آپ پہ فنا اترے گی. لیکن اگر آپ کو بقا چاہیے تو اس کے لیے آپ کو عدم ہونا پڑے گا, کیونکہ عدم کی کوئی فنا نہیں. بہت عمدہ. اور جو وجود ہے وہ بھی اگر دیکھا جائے تو وہ عدم ہی کا کوئی روپ ہے, بہت یا عدم ہی کا کوئی شاخسانہ ہے. یہ جو تضاد سمونے والی آپ نے بات کی نا, جو بھی آپ کا
جس بچپن سے آپ جب تک ابھی رہے ہیں اور اپنی میں کا جو بھی پرسیپشن تھا، نہیں وہ آلریڈی آئے گا، جو بھی آپ کی میں کا پرسیپشن تھا وہ آپ ہی کی ایک ایبسٹریکشن میں وجود کی پروجیکشن تھی. اور آپ دیکھیں گے کہ جو بھی آپ اپنی ذات کو تعین میں لائیں گے وہ لازم تغیر پذیر ہوگا. یہ اس کا تغیر ہی اس کی فنا بن رہا ہوتا ہے. تبھی جب آپ اپنی ذات کی آگہی لے رہے ہوتے تو وہ کرب بن کے ابھرتا ہے شروع میں. وہ رومی کہتے ہیں نا، ہر کے او بیدار تر پر در تر، ہر کے او آگاہ تر رخ زر تر، یعنی کہ ہر وہ کہ جو بیدار ہے وہ پر درد ہے، اور ہر وہ کہ جو آگاہ ہے اس کا چہرہ زرد ہے. کیونکہ آپ نے جو تعین اپنی ذات کا بنایا وہ لازم غیر اکمل تھا. اس موقع کے تعیناتی شعور کا نتیجہ تھا. جو ہی آپ کا مشاہدہ بڑھے گا، ریاضت اور مجاہدہ آئے گا، آپ کا شعور بڑھے گا اور وہ آپ کی جو پچھلی شعوری کنڈیشن ہے اس سے بدل کے آگے جائے گا. آپ کو فنا، یہ بالکل یہ طلب کے تعین اس لیے جب آپ بناتے رہیں گے یقین مانیے کہ وہ آپ سے چھٹتے رہیں گے. تو یہ جو آپ کی جانکنی ہے نا، یہ صرف موت پہ تو بہت زیادہ پاورفل طریقے سے آپ کی طلب چھٹتی ہے، لیکن یہ زندگی کا جو سفر ہے آپ سے قطرہ قطرہ جان کھینچ رہا ہوتا ہے ہر اس موقع پر جب آپ سے طلب کھینچی جا رہی ہوتی. اور دوسرا جو آپ نے مدارج کی بات کی، اس پہ میں کہنا چاہوں گا کہ بہت عمدہ نقطہ ہے. یہ میں نے ایک دفعہ ادھر ڈسکس بھی کیا تھا، وہ یہی کہ سمادھی کی چاہ میں سمادھی نہیں ملتی. یعنی کہ اگر آپ سمادھی کے لیے مراقبہ یا ریاضت اور مجاہدہ اس لیے کر رہے ہیں کہ مجھے سمادھی ملنی ہے، تو آپ وہی کہ اپنی ذات میں خود رکاوٹ بن گئے. اب آپ ساری زندگی مراقبے کریں گے یا آپ کسی دھیان میں جا رہے ہوں گے یا کچھ بھی کر رہے ہوں گے، آپ وہیں پر پھر پھنس گئے ہیں. کیونکہ آپ کا بنیاد خلوص نہیں رہا، تجسس ذات نہیں رہا، دیانتداری نہیں رہی، بلکہ سمادھی کی چاہ بن گئی. اب میں آپ کو کہوں کہ سمادھی کی چاہ میں سمادھی کو چھوڑے تو آپ ایک کانٹراڈکٹری لوپ میں پھنس چکے ہوئے اور آپ پھنسے رہتے. تو بالکل درست بات ہے، مدارج اور اس میں آپ رہتے ہیں تو آپ پھنسے رہتے ہیں. میں نذیر نیشا پوری کا ایک کلام ہے، اس کا ترجمہ آپ کو پیش کرتا ہوں. وہ 3 تتلیوں کی انہوں نے سٹوری بتائی ہوئی. اگر آپ لکھیں نا یوٹیوب پہ اسٹوری آف بٹرفلائی ایک پرشین تو وہ آئے گی، بہت مشہور ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک شمع جل رہی تھی اور اس کے گرد 3 تتلیاں پروانے گھوم رہے تھے. پہلی تتلی قریب سے گزری اور اس کو حرارت فیل ہوئی تو اس نے کہا مجھے عشق کا پتہ چل گیا. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ عشق ہے. دوسری اور قریب ہوئی اور اس کا پر جلا، اس نے کہا نہیں مجھے پتہ چل گیا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ اپنے آپ کو مدارج میں اس پہ کر. تیسری تتلی سیدھا شمع میں گئی اور جل کے خاکستر ہو گئی. وہ آگے کہتے ہیں آ رہی آگے کر کے اس طرح کر کے کہ صرف اس تیسری تتلی کو پتہ ہے کہ عشق کیا ہے اور کسی کو نہیں پتہ. کیونکہ اس نے اس کی طرف اتنا ارتکاز بخشا کہ اس کے تجسس میں اس کو نہیں یہ یاد کہ اس نے اس کو جج کرنا ہے کہ یہ عشق ہے یا نہیں ہے. وہ اس کا ارتکاز اس کو لے گیا. اب اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کا عشق ہی آپ کو ہر رکاوٹ پار کراتا ہوا چلا جائے گا. اسی میں آپ کی زندگی گزر کے ختم ہو جائے گی اور کہیں گے کہ یار اس پرپس کے لیے یا اس کے لیے یہ ختم ہو گیا. لیکن وہ اس سے پوچھیں تو وہ نہیں یہ جج کر رہا ہوگا جو اصل عشق میں ہوگا کہ جی یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مجھے عشق ہے تو عشق کا تقاضا یہ ہے تو مجھے یہ کرنا ہے. آپ اس سے پوچھیں گے تو کہے گا میں اس کے سوا میں اور کچھ کر نہیں سکتا. اور اسی کے لیے وہ مقصد بے عیب ہوگا. جیسے پہلی تتلی کے لیے نہیں گرمی بہت ہے عیب نکالے گا، یا جل گیا ہوں عیب نکالے گا. تیسرا اس کو نہ عیب کو جج کرنے کا اس کے پاس وہ آئے گا، نہ عشق کے پیمانے کو وہ اپنا کر گزرے گا. تو وہیں پر دراصل عشق ہے. لیکن جب ہم تصرف کی چاہ میں ہوتے ہیں تو مجاز میں بھی کیا ہوتا ہے، اس معشوق نے نگاہ نہیں ڈالی، وہ مجھ سے راضی نہیں ہو رہا، میں ثابت کر کے دکھاؤں گا. اب یہ نہ یہ اب آپ عشق نہیں کر رہے، اب آپ کی انا متحرک. اس میں میں ایک اور تمثیلی واقعہ بتاتا ہوں، سونی مائیوال کے حوالے سے ہے. میں نے کئی دفعہ ادھر ذکر کیا ہوا ہے. سرگودا کے پاس ایک میرے دوست رہتے ہیں علی ادیب صاحب، تو ان کی فیملی میں سونی مائیوال کی ایک بڑی دلچسپ انٹرپریٹیشن ہے. تو وہ میں بتاتا ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ویسے تو ہے نا سونی مائیوال میں کہ وہ پکا گھڑا اٹھاتی تھی پار کرتی تھی. ان کی جو اس میں انٹرپریٹیشن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ہر دفعہ کچا گھڑا اٹھاتی تھی اور وہ اس کی عشق کی گرمی سے پکا کرتا تھا. ایک دن جب اس نے یہی کچا گھڑا اٹھایا تو اس نے کہا کہ وہ جو
ماہیوال کی آنکھ پہ یہاں پہ جو تل ہے وہ اگر نہ ہوتا تو وہ اور بھی حسین ہوتا، بس اس دن کچا گھڑا پک نہ سکا کیونکہ وہ اب جج کرنے پر آئے نا، اس کے پیمانے وہ اس طرح ہے نہیں ہے، اس طرح ہوتا تو اچھا تھا، میں راضی نہیں وہ تو اس سے مراد کیا، عشق سے پکنے سے مراد کہ آپ کا جب فوکس ہلتا ہے ادھر سے تب آپ ڈوب جاتے ہیں، تب آپ گر جاتے ہیں، جب آپ لگے رہتے ہیں اور ملامت اور اس کی پرواہ نہیں کرتے، میرا درجہ ہے نہیں ہے، میں گرا ہوا ہوں نہیں، دین یو کراس. جناب سر. اچھا جی، ایک کویسچن ہے، یہ بالکل کلیئر ہوگی تھن لائننگ والی میں والی. سر ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ عمل بالمعروف اور نہیں عن المنکر، ٹھیک ہے، اور قرآن میں جس طرح اللہ واضح طور پہ کہتا بھی ہے کہ بھئی تم میں سے بہترین وہ ہیں، مطلب اس میں تو نہیں آتی، لیکن ایک خواہش ضرور ہوتی ہے کہ یار ہر بندہ نا جنت دوزخ کو تو نہیں پتہ، لیکن کم از کم اپنے خدا کو منہ دکھانے کے قابل ضرور ہو جائے. جس طرح ہم دعا میں جو کرتے ہیں، جو میں اپنے جب بھی کسی کو دعا کرتا ہوں ایکچولی میری اپنی دعا ہو رہی ہوتی ہے، اور اس میں جب ہم کہتے ہیں نا اپنے دل سے سارے بت نکالنے ہیں، تو آپ سے ایکچولی سرنڈر کر رہے ہوتے ہو، ٹھیک ہے. عاشق کو تو معشوق کو ہر رنگ میں پہچانو نا، ٹھیک ہے. لیکن جب آپ کوئی بھی ایکشن کر رہے ہوتے ہو، جو مجھے لگتا ہے نا کہ آپ فار ایگزامپل سر سے آپ پیار کر رہے ہیں، کوئی ایکشن کر رہے ہو، آپ کو یہ پوائنٹ کہ یار یہ دکھاوا ہے یا میرا دل کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے. اب آپ کر تو رہے ہو تو دنیا کی نظر میں ہو رہا ہوتا ہے یار شاید یہ دکھاوا کر رہا ہے، لیکن آپ اپنے پیار میں کر رہے ہوتے ہو، تو آپ نے اپنے دل کی پہلی آواز کو سننا، یہ تو ہو گیا. لیکن یہ جب ہم بات کرتے ہیں یہ چیز ساری، یہ تو باتیں سرنڈر کرنا، کسی کو کمپیریزن نہیں کرنا، لیکن جب عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کرتے ہیں، اس میں تو آپ کو سمجھانا بھی ہوتا ہے، ٹوکنا بھی ہوتا ہے. ٹوکنا اس غرض سے نہیں ہوتا کہ اپنی میں ثابت کر رہے ہیں آپ، ٹوکنا یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس پہ پیار آ گیا، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ کو اپنے کسی کزن یا کسی کو لگتا ہے یار وہ غلط کام کر رہا ہے، آپ جج نہیں کر رہے اس کو، لیکن آپ اس کو بڑے ہی پیار سے سمجھا رہے ہو کہ یار یہ کام چھوڑ دو. تو کس طرح ہم کریں گے اس کو، مطلب عمل بالمعروف اور اس کو کس طرح لے کے چلیں گے؟ اس میں وہی جو جیسے ادھر بھی بات ہوئی، نقطہ نہیں وہ ہے لگا، نقطہ اس کا خلوص ہی ہے. یعنی کہ ایک ہے کہ میں اس زوم میں کسی کو کچھ کہنے جا رہا ہوں کہ میں نے کچھ پا لیا اور میں تم سے افضل ہوں، اور اب میرے پاس وہ فوجداری حقوق ہیں کہ جس کے اوپر میں تم پہ لا انفورس کر کے ادھر لے کر آنے لگا ہوں. اور جب میں یوں کرتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی ہے کہ میں ایک بلند مرتبے پر ہوں. ایک اس وجہ سے عموماً لوگوں کا امر بالمعروف کا کچھ کا یہ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ خلوص ہے نا، خلوص اس کے لیے آپ ماں کی مثال دیکھتے، وہ نہ اس لیے کچھ یہ کرتی ہے کہ اس کا کوئی اس کی کوئی خیر اور شر یا جنت آخرت، نہ وہ اس لیے کرتی ہے کہ میں بچے سے برتر ہوں، وہ بس یہ کرتی ہے کہ یہ تیرے حق میں بہتر نہیں ہے. اور وہ ایک اور پیار ہوتا ہے اس میں، خلوص میں پیار جھلکتا ہے. جیسے یہ جو کاکیاں تھیں جو صفدر بخاری صاحب کے ٹائم میں، ادھر بھی تو کئی لوگ آ کے ان کو خیر و شر کے پیمانے پہ جج کرتے ہوئے گنہگار قرار دیتے تھے اور کہتے تھے ہم امر بالمعروف کر رہے. یہ ادھر بھی ہوتا رہا. لیکن ایک تو بخاری صاحب نے بھی کیا ہے نا، ان کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، ان کو پناہ دی ہے، ان کو نکالا ہے، اور ان کو یہ نہیں کہا کہ تم برے اور فلاں، اور ہر ایک کو اس کے حوالے سے جو پرخلوص دعا مل سکتی تھی اس طرح لے کر چلے. تو امر بالمعروف کا بھی جو اندر خاصہ بنے گا وہ یہ خلوص بنے گا کہ آپ نے اگلے کو کمتر سمجھا، خود کو برتر سمجھا، اور اس برتری کا آپ نے ایک پروپیگیشن کیا، بھئی دیکھو میں برتر ہوں، میں جا رہا ہوں امر بالمعروف کرنے. کیا یہ نیت ہے؟ اور اگر خلوص کی ہوتی ہے تو وہ آپ دیکھتے ہیں جب خلوص سے کوئی کسی کے پاس جاتا ہے وہ دل پہچانتا ہے، وہ اس کی بات بھی سنتا ہے، اس کو اس کی طرف لپکتا بھی ہے، پیار بھی ہوتا ہے، کیونکہ وہ خلوص ہے. تو خلوص ہی پیمانہ بنتا ہے کہ آپ کس نیت سے یہ امر بالمعروف یا نہیں کہ اس پہ کرتے. جیسے دوست کوئی کرتا ہے یار کی کردا پیا یار، ٹھیک ہے نا، ایک یہ کہ یار دیکھو جی میں تواڈے سب دے وچ اینو دسنا چاہ رہا کہ جی ساڈی ایک ویلیوز ہیگیاں، اسی فلاں ہونے ہاں، اسی دشمندار بندے ہونے ہیں، مینوں اے ویلیوز ملی تے مینوں نہیں پسند. کہ ایک یہ بھی تو طریقہ ہے نا، یہ بھی کرتے ہیں نا لوگ، ہے نا، کہ کسی کو آپ نے کر دیا اوے تینوں اے نہیں پتا ساڈے پیو دادے نے تے سانوں اے سکھایا سی، اسی بڑی ویلیوز والے، اسی دشمندار، اسی فلاں، تے تو نیچ تے فلاں تے ہن نہ کری، ہن کل تو نا مچھ منڈا کے آئی، کیونکہ اسی بڑے. اس میں اس کی پگڑی اور شملہ اونچا کر رہا ہے وہ اپنا،
اور بتا رہا ہے کہ میں خلوص ہوتا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہی ہوتا ہے, وہ آپ نے دیکھا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جو بخاری صاحب کے حوالے سے جو میں نے مختلف لوگوں سے پوچھا, جیسے مختلف گروپ کے اوپر بھی ہیں, تو وہ جیسے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, ریحانہ باجی سے پوچھا, اس طرح ایک مینا باجی بھی ہیں, ان کے ساتھ بھی بات ہوئی, تو میں ان سے پوچھتا تھا کہ آخر کیا ایسا ہوتا تھا, کیونکہ میں ہر ایک بڑی کیوریوسٹی جاگتی کہ کیا ادھر ہوتا تھا, کہ یہ آپ کو یاد آپ سے پوچھتا تھا کہ کیا ہوتا تھا, کہ تو وہ مجھے لگتا ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ جو بیٹھا ہوا بندہ, اس کا جو خلوص ہے نا, اس کا جو سچا پن ہے نا, وہ دل کو جا کے لگتا تھا. تبھی خلوص ہی آپ کو بتاتا تھا کہ وہ سچ کہہ رہا ہے, اور آپ کو اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ ہوتی تھی ان کی. جب وہ ادھر جا کے بیٹھ کے آپ کو وہ بتایا کہ جی میں کچھ ایک بہت ہی بلند مرتبہ ہوں اور تم نیچ ہو, یہ لو تمہیں میں نے فلاں چیز دی, یہ کرنا ہے, اتنے بکروں کو منڈی مڑوڑنا, یہ کرنا, تو آپ کو خلوص ہی نہیں پہنچ پاتا. دادا گنج بس اسٹینڈ پر رہتے جا کے ہم لوگ کھڑے ہو جاتے تھے, ٹھیک ہے, کچھ نماز کے بعد ہم لوگ سب کو کہتے تھے چلے آئیں جی آپ کو ہم تفریح کروائیں. کسی کو یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم دعا کرائیں, نہیں, ہم کہتے ہیں کہ تفریح کروائیں ان کو. ڈاکٹر صاحب آگے تو آپ جاری رکھیں بات اگر کر رہے تھے وہ تو آلموسٹ کافی آپ کمپلیٹ کر لیں. ڈسکشن بہت انٹرسٹنگ. ہاں جاری رکھیں, میں ان کے واش روم سے 1 منٹ ہوا, آپ لوگ جاری رکھیں. جی چلیے میں لاسٹ بات کہہ دوں جو کہنا چاہ رہا تھا میں. تو اس میں جو ہے نا کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا ہمارے ساتھ جو ہے نا چل پڑتے تھے, اور کسی کو یہ نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہم نے ہیرا منڈی جانا ہے. ہم لوگ چل پڑتے تھے, ٹھیک ہے, ہاں جی اٹس اوکے. میں کہہ رہا تھا شاید انٹرپشن ہو گئی ہے, اس وجہ سے میں چپ کر گیا ہوں, ٹھیک ہے. تو وہ جب ہم لوگ ہیرا منڈی میں چلے جاتے تھے, پہلے ہم لوگ وہی ہمارا ہوتا تھا کہ ہم پہلے تھانے جاتے تھے, تھانے میں حاضری دیتے تھے, اس کے بعد ہم بوبی سلطان کے پاس جاتے تھے, دروازہ بند ہو جاتا تھا, اس کے بعد جناب وہ ہم لوگ, اس کے بعد لوگوں کو سمجھ آتی تھی ہم آ کہاں گئے ہیں, اس کے بعد سمجھ آتی تھی کہ لوگوں کو کہ ہم آ کہاں گئے ہیں, اور اس کے بعد پھر بڑے بڑے کے ساتھ بڑا کچھ ہوتا دیکھا ہم نے, اپنی آنکھوں سے لوگوں کو رولتا دیکھا, وہاں پہ روتے ہوئے دیکھا کہ ہماری دنیا بدل گئی ہے, ہم کہاں پہ آ گئے ہیں. ہم تو ایسے نہیں تھے, اصل دنیا تو یہ ہے ایک ننگی تلوار جس پہ ہم لوگ چل رہے ہیں. یہ ہے مفت کا ایک پی ایچ ڈی, یہ مفت کی پی ایچ ڈی ہے جو ہم لوگ یہاں پہ سیکھ رہے ہیں, اور یہ ننگی تلوار کے اوپر ہے, اور ننگی تلوار پہ آپ مر بھی سکتے ہیں اور زندہ بھی رہ سکتے ہیں, اور جس نے زندہ رہ گیا وہ تر گیا, اور جو تلوار سے گر گیا وہ مر گیا. مرنا موت نہیں ہے, یعنی کہ وہ اس سلسلے سے ہٹ گیا. وہ ٹکرے مارتا رہے میری طرح 30 سال, اس کو کچھ نہیں ملے گا, اور جس نے پا لیا اس نے ایک دفعہ ہی پا لیا. کلندری سلسلہ ہے ہی ہے. اس میں بلکہ وہ ایک واقعہ بتاتا چلوں جو خاص طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ جو خلوص ہے, اب خلوص کی مثال, انہی جگہوں پہ کئی لوگ کہ جی ان کا سب بند کراؤ, روزی روٹی ختم کراؤ, اور ان کو لیبل دے دو کہ برے ہیں, گناہ گار ہیں. امر بالمعروف کے نام پر ہی ہوا نا. لیکن جب بخاری صاحب گئے ہیں تو آپ نے جو واقعات سنے ہوں گے وہ کیا تھے, جو سب تک پہنچے بھی ہوں گے, کہ اب وہ بچی وہاں پہ مجبوراً کھڑی ہے, اور جو بندہ آیا ہوا ہے اس کو بھی انہوں نے لیبل نہیں کیا گناہ گار, نہ اس کو کیا. اس کو کہا کہ تو دھمال لگا امام کے نام کی, ٹھیک ہے, اور اس کو کیا بولا, اب یہ رونگٹے جب بھی میں کہتا ہوں کھڑے ہو جاتے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس کے پیروں پہ نگاہ رکھ, اور دیکھیں کہ پیر سے اوپر نگاہ نہ جائے, یہ نبی کی بیٹی ہے, کیونکہ ہر کوئی حضرت آدم کی اولاد, میں نے کہا یہ نبی کی بیٹی ہے, اور اس کے گھنگروؤں میں خدا کی چیخوں کو سن, یہی وہ کہتے تھے. اب وہ جب یہ سننے کے بعد وہ دھمال لگاتی تھی تو اس کا بھی کلیجہ پھٹتا تھا, اس کا بھی کلیجہ پھٹتا تھا.
یہ خلوص ہے نا جو نہ اس کو گنہگار کر یہی جو اس کو بھی گنہگار نہیں قرار دے رہی نہ اس کو دے رہی ہے, اور اس کو کہہ رہی ہے نبی کی, ابھی بھی رونگٹے سے نا سر پہ وہ کھڑے ہو رہے کہ نبی کی بیٹی ہے, اس کے گھنگروں میں خدا کی چیخوں کو سن. تو یہ خلوص بتاتا ہے کہ اس طرح بات کریں, خلوص بتاتا ہے. جیسے موسیٰ جب جاننے لگے نرمی سے بات کریں. حضور اکرم ان کو رحمت للعالمین کہا ہے, ان کو کہا کہ اگر آپ بھی ان سے سختی سے بات کرتے تو یہ آپ کی بھی بات نہ سنتے. ٹھیک ہے, تو یہ خلوص ہی ہے جو یہ سب کرا گیا. اگر ابھی وہ اپنے آپ کو سمجھتے کہ میں پارسا ہوں, میرے پاس حق ہے اب اس فوجداری کا, تو وہ اس کو بھی گناہ گار ٹھہراتے, اس کو بھی گناہ گار ٹھہراتے, سزائیں سناتے, اور گھر آ کے بہت خوش ہوتے کہ جی آج میں دھاک بٹھا کر آیا. لیکن وہاں پہ نہیں, ان کا دلوں میں ان کے کیا پین چل رہا ہے جو ان کو خود بھی نہیں پتا, نہ اس کو پتا ہے نہ اس کو پتا ہے. اور وہ دونوں کی اس پین سے اس نبی کی بیٹی, آپ یہ جملے غور کریں, یا ابھی بھی جب سنتا ہوں رونگٹے کھڑے ہوتے یہ. لیکن یہ ان کا خلوص تھا نا جو وہاں پر ان کو گنہگار ڈکلیئر کرنے کی بجائے اس طرف لے آیا. تو یہ اس کا پہلو. وہ لوگوں نے سنا ان سے کہ بابا جی پیار, ٹھیک, یہ خود کیا ہے, یہ بھی پیار. دیکھیں آپ, یہ کبھی کسی نے کچھ بھی کہا ہے لیکن انہوں نے بہت پیار سے جواب دیا. یہ میں اکثر سوچتا ہوں اس چیز کو کہ یار ہم لوگوں کو کوئی بات کرے غصہ آ جاتا ہے, لیکن ان کی بات ہے کہ غصے کو کنٹرول کرنا یہی پیار ہے. ٹھیک ہے نا, ہاں جی ہاں جی. انہوں نے اس میں اپنے آپ کو ڈال لیا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کچھ دن پہلے ہم گھر میں بیٹھے بات کر رہے تھے, بڑا بھائی اور میں. بڑے بھائی نے بات شروع کی کہ اصل ان کا مشن یہ ہے ڈاکٹر صاحب کا کہ میں کو ختم کرنا ہمارے میں سے, اپنے آپ کو نہیں, ہمارے میں سے. تو میں کہا بالکل صحیح بات ہے. اب تو آپ دیکھیں نا, ہر کسی کو گلے لگاتے, کبھی ان کا پچھاڑ تو کون ہے, ہاں, چاہے وہ گناہ گار ہے یا نہیں ہے, پیار سے گلے لگاتے تھے. تو یہی پیار ہم لوگوں کو ہم دیکھیں. علم القرآن خلق